بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کا درس نمبر 7. دیکھیے، بچے کی ولادت کے بعد تقریباً 6-7 واجبات ایسے ہیں جن کو فقہا بیان کرتے ہیں. ابھی تک آپ نے جتنی بھی اس سے پہلے گفتگو سنی ہیں اس میں مستحبات کا بیان زیادہ تھا، اور اب جو 6-7 تقریباً واجبات اس طرح کے ہیں ان میں ایک تو رضاعت ہے جس کا پچھلی مرتبہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہو گیا تھا. اس کے بعد حضانت، بچے کی دیکھ بھال، اس میں بھی واجبات کے مسئلے ہیں، اس کی تفصیل آج ہی آئے گی. اس کے بعد ہے ولایت، بچے کے بہت سارے امور میں کس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ ہماری آئندہ کی گفتگو جو ہوگی اس کا عنوان بنے گا. نان و نفقے کے اعتبار سے ذمہ داریاں کس کی ہیں بچے کے سلسلے میں، اس کی گفتگو بھی آئندہ آئے گی. تربیت، فقہی طور پر تربیت کیا ہوتی ہے، اخلاقی طور پر تربیت کیا ہوتی ہے، اس کا بھی بیان آئے گا، اور یہ تو گفتگو چل ہی رہی ہے. اور میراث کے سلسلے میں کچھ واجبات ایسے ہیں جو بچے کے سلسلے میں معلوم ہونا ضروری ہے. اچھا، اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گی کہ باپ پر زیادہ تر واجبات ہیں اور ماں پر زیادہ تر مستحبات ہیں. باپ پر واجب ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ماں پر مستحب ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اچھا، خاندانی جھگڑوں کی ایک بہت بڑی وجہ اس سلسلے میں جہالت بھی. اگر ہر شخص کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہو، اپنے حقوق کا پتہ ہو، اب یہ آپ دیکھیں گے کہ مستحب ذمہ داریاں عورت پر زیادہ ہیں، باپ پر واجبات ہیں، لیکن معاشرے میں الٹا سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ کام کرے. تو ہر شخص اگر اپنی ذمہ داریوں کا اس کو معلوم ہو فقہی اور شرعی طور پر، تو اگر وہ اس سے زیادہ کرتے دیکھے گا کوئی شخص اپنی بہو کو، تو اس کی نگاہ میں یا اپنی بیوی کو اس کی نگاہ میں زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ تو اپنے واجب سے بہت بڑھ کر کام کر رہی ہے، اور تو خاندانی لڑائی جھگڑے بھی ذرا کم ہو جائیں گے. اس وجہ سے بھی ان معلومات کا جاننا ضروری. اچھا، اس سے پہلے رضاعت پر تو ہماری تفصیل سے بات ہو گئی تھی. آج ہے حضانت. تھوڑا سا ایک پہلو ذرا خشک ٹائپ کا ہے، فقہی اور واجبات ہیں، اس وجہ سے اس کو سن لیجئے گا. اہم کام آنے والے مسئلے ہیں، جب واقعی ان کی ضرورت پیش آتی تو اس وقت بہت غلطیاں ہوتی. حضانت، بچے کی دیکھ بھال کرنا. دیکھیے، بچہ خود نہا نہیں سکتا ہے، بچہ خود کپڑے نہیں بدل سکتا ہے، بچہ اپنے کاموں پر قادر نہیں ہے. کون اس کی دیکھ بھال کرے گا، کون اس کی صفائی کرے گا، کون اس کو بیماریوں سے بچائے گا، یہ سب چیزیں حضانت کے اندر آتی ہیں. اچھا، اس کا مسئلہ پیش اصل میں کب آتا ہے؟ اس کا زیادہ مسئلہ حضانت کا، حضانت سمجھ جائیے، یعنی بچے کی تمام قسم کی دیکھ بھال. اس کا زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے اس وقت جب طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ کس کی دیکھ بھال میں رہے؟ اب رسہ کشی شروع ہو جاتی ہے. ماں کوشش کرتی ہے میں لے جاؤں، باپ کوشش کرتا ہے میں لے جاؤں، لیکن شرعی طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کس کا کب حق بنتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی معرکۃ الآرا مسئلہ اس وقت بن جاتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے. اچھا دیکھیے، خود طلاق
واقعتاً ایک ایسا پہلو ہے بچے کے حوالے سے، اور یہ بھی تربیت کے اندر، تربیت کے موضوع پہ علماء نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس میں بہت زیادہ اولاد کی بربادی کا تذکرہ اس طلاق کے نتیجے میں اولاد کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح سے بچہ جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر کیا کیا خرابیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ماں باپ کو ہمیشہ سوچنا چاہیے، بچے کی شخصیت ہی بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ معمولی سی باتیں بچہ اس کو سفر کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ طلاقیں عام طور پر ہوتی۔ اور یہ بھی روایات کے اندر، جیسے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ پروردگار عالم اس گھر کو دوست رکھتا ہے جہاں شادی انجام پائے، اور اس گھر کو ناپسند کرتا ہے جہاں طلاق دی جائے۔ یہاں پر خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہی کو قرار دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایسی، اور بچے کی اس وقت نفسیاتی حالت، جب یہ شوہر و بیوی کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور طلاق لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو بچے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اس وقت کہ کس طرح سے ان کو روکے، اور بہت اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی۔ اور جب وہ اپنے دوسرے بچوں کو دیکھتا ہے، ایسی تصاویر دیکھتا ہے جس میں ماں اور باپ کو ساتھ دکھایا گیا ہو اولاد کے بچوں کے ساتھ، تو اس وقت اس کا غم و حسرت بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیے سب چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچہ طلاق کے بعد کس کے پاس رہے گا، جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے حضانت کا مسئلہ علیحدگی کے بعد۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ جب بھی ہو تو ہمیشہ طلاق ہی ہو، بعض اوقات بڑے لمبے عرصے تک کھنچ جاتے ہیں معاملات، علیحدگی ہو گئی لیکن طلاق ابھی تک نہیں ہوئی، تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ بچہ جو چھوٹا ہے ابھی، کہ یہ کس کی ذمہ داری، تو کس کے اوپر واجب ہے کہ اس کی ذمہ داری اٹھائے۔ دیکھیے ایک مسئلہ تو پہلے اور بتا دیا جائے، وہ یہ ہے کہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کیا شوہر کا بیوی کے پاس مستقل رہنا ضروری ہے؟ یعنی 24 گھنٹے، مثلا ان کی شادی ہو گئی، ان کے اوپر واجب ہے کہ شوہر کے 24 گھنٹے اپنی بیوی کے پاس رہے، یعنی مقصد ہے کہ اس کے ساتھ رہے۔ تو پہلی بات تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ شوہر کا بیوی کے پاس مستقل رہنا واجب نہیں۔ دیکھیے ابھی ہم صرف واجبات کی، قوانین کی بات کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے سامنے بالکل، ابھی ہم اخلاقی گفتگو نہیں کر رہے اس کے اندر۔ واجب نہیں کہ مستقل بیوی کے پاس رہے، بس ایک شرعی جو ایک فریضہ ہے کہ ہر 4 مہینے میں ایک دفعہ ازدواجی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور کم سے کم اتنی آمد و رفت اپنی اس بیوی کے پاس رکھے کہ لوگ اس عورت کو بیوہ نہ سمجھیں یا مثلا بے شادی شدہ نہ سمجھیں، اتنی کم سے کم آمد و رفت اس کی بیوی کے پاس ہونی ضروری۔ لیکن 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا یہ واجبات میں سے نہیں، کہیں اور بھی رہ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رہ سکتے ہیں، کبھی کبھار بھی آ سکتے ہیں، فقہی طور پر، شرعی طور پر، لیکن ظاہر ہے کہ گھر کے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے اس طرح سے ساتھ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ جو حضانت ہے، اس کی آخر مدت کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ جو بچے کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہے، تو تھوڑی سی دیر بس ذرا فقہی گفتگو ہوگی، اس کے بعد ہم براہ راست تربیتی گفتگو پر آ جائیں گے۔ کس کی ذمہ داری اور کس کا حق ہے؟ آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ حق حضانت 2 سال تک رہتا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اور ان 2 سال میں حق حضانت ماں اور باپ کے پاس یکساں ہے۔ ابتدائی بچے کے 2 سال، پہلے سال اور دوسرا سال، جس کی مدت مکمل طور پر 2 سال بنتی ہے، یہ ماں اور باپ دونوں کا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کی سرپرستی میں بچہ رہے گا۔ اچھا دیکھیے ولایت تو باپ کے پاس رہے گی، ولایت میں کچھ چیزیں اور شامل ہیں کہ آخر بہت ساری چیزوں میں ابھی میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ ولایت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، وہ اپنے موقع پر آئے گا، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہے حضانت سے۔ تو ولایت باپ ہی کے پاس رہے گی، حضانت کا ابھی ابتدائی 2 سال تک برابر ہے، اور طلاق کی صورت میں بہتر ہے کہ آغا سیستانی نے لکھا کہ موافقت کریں، یعنی مصالحت کر لیں، خود طے کر لیں کہ بچہ کس کے پاس رہے، وہ زیادہ بہتر۔ البتہ احتیاط مستحب ہے کہ بچے کو ماں سے 7 سال سے پہلے جدا نہ کیا جائے،
7 سال سے پہلے بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے. اچھا خواہ وہ لڑکا ہی کیوں نہ ہو, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, احتیاط مستحب یہ ہے کہ بچے کو 7 سال سے پہلے ماں سے جدا نہ کرے. اچھا آغا سیستانی کی جو اردو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر 7 مہینے لکھا ہوا ہے, وہ ٹائپنگ کی کوئی غلطی ہے اس کی وجہ سے ہے. ویسے اردو ویب سائٹس میں بہت ساری اس طرح کی غلطیاں نوٹ کی گئی ہیں. ظاہر مرجع کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ ٹائپسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے, بعض اوقات مترجم ہوتے ہیں ان کی غلطی ہوتی ہے, تو ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. تو اس میں 7 مہینے لکھا ہوا ہے, اگر آپ پڑھیں جا کر تو کنفیوژن نہ ہو, اس وجہ سے میں نے بتا دیا. اور امام خمینی اور رہبر معظم کے نزدیک ماں کا جو حق حضانت ہے وہ لڑکے کے لیے 2 سال ہے اور لڑکی کے لیے 7 سال ہے. یعنی یہ ماں کا حق ہے کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. حق. اچھا ابھی یہ بھی آگے چل کر اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں. البتہ وہ مراجع جو 2 سال کے قائل ہیں جیسے آغا خوئی اور آغا سیستانی وغیرہ, وہ بھی کہتے ہیں خواہ لڑکا ہو یا لڑکی, بہتر تو یہی ہے کہ دونوں کو 7 سال سے پہلے ماں سے جدا نہ کریں. یہاں تو ایک واجبات والا مسئلہ ہے, وہاں وہ فرماتے ہیں دونوں مراجع کہ 7 سال سے پہلے بہتر ہے کہ ماں کے پاس ہی اس کو بچے کو رہنے دیں. البتہ یہ واجب قرار نہیں دیا ہے. اچھا یہ جو حق حضانت ہے, یہ بچے کی دیکھ بھال بچہ کس کے پاس رہے گا, یہ آپ نے جیسے کہ سنا 2 سال یا 2 سال اور 7 سال اختلاف مراجع جو تھا, یہ اس وقت ہے جب ماں میں 5 شرطیں پائی جائیں. حق حضانت کے لیے ماں میں کچھ شرطیں ہونی چاہیے, یہ بھی آپ لوگ ذرا پہچان لیں, کیونکہ جب ان کے مواقع آتے ہیں ان چیزوں کے, اس وقت اتنی تفصیل سے کسی کے پاس نہ سننے کا ٹائم ہوتا ہے نہ بیان کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہر شخص اپنی حدود و قیود اسلام کی نے جو مقرر کی ہے اس کے اندر رہے. ان 5 شرطیں جو بیان کی جا رہی ہیں اس میں ایک شرط بھی اگر کم ہو گئی تو ماں کا حق حضانت ساقط ہو جائے گا, اور باپ چاہے تو فوراً پہلے دن سے ہی بچے کو ماں سے لے جا سکتا ہے اور خود دیکھ بھال کر سکتا ہے. اچھا جو یہ تقریباً 5 شرطیں ہیں حق حضانت میں, ماں کے لیے 5 شرطیں. پہلی تو شرط یہ ظاہر فقہا نے تمام چیزیں لکھی ہیں کہ ماں آزاد ہو, یعنی کنیز نہ ہو. کنیز کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا ہے, فوراً باپ چاہے تو پہلے دن سے ہی بچے کو لے جا سکتا ہے. دوسرا ماں مسلمان ہو. اچھا ظاہر ہے کہ کافرہ جو غیر کتابی ہے, یعنی جو اہل کتاب کافرہ نہیں, اس سے تو کوئی بھی مسلمان نکاح نہیں کر سکتا. مثلا ہندو عورت سے نہیں کر سکتا, مثلا سکھ عورت سے نہیں کر سکتا, مثلا بدھسٹ عورت سے نہیں کر سکتا, مثلا جو لامذہب ہے اس سے نہیں کر سکتا, یا مثلا جو کافرہ ہوتی ہیں مثلا قادیانی سے نہیں کر سکتا. اس طرح سے جو اور بھی کافر جو مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں کسی سے, وہ والے جو کہ غیر کتابی. تو یہ والا مسئلہ کہ ماں مسلمان ہو, مسلمان سے مراد اس سے تو ویسے بھی شادی ممکن نہیں ہے. ہماری مراد اس سے وہ عورت ہے کہ اگر وہ چاہے وہ کافرہ کتابیہ ہو, یعنی مثلا یا مسلمان مرد جو ہے یا مومن مرد ہے وہ کسی یہودی عورت سے, عیسائی عورت سے جو اہل کتاب ہو, یا آغا سیستانی پارسی اور پارسی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی اہل کتاب کے اندر شامل ہیں. ابھی میں ظاہر ہے کہ نکاح کے حوالے سے تو ظاہر ہے ہماری کلاس نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ کہ عقد دائمی, بہت سے علماء کا گروپ یہ کہتا ہے کہ عقد دائمی کا کتابی عورت سے بھی جائز نہیں, یعنی یہودی عیسائی وغیرہ سے. البتہ عارضی نکاح اس کی اجازت. البتہ کچھ علماء میں تھوڑا بہت اختلاف اس مسئلے کے اندر ہے, یعنی کچھ چند ایک بہت علماء ایسے ہیں, بہت کم ان کی تعداد ہے, جو کہتے ہیں کہ عقد دائمی بھی کر سکتے ہیں کافر کتابی عورت سے. تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ کہ جس سے بھی عقد جائز تھا اور وہ عورت کافرہ تھی, کافرہ کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا, اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں مسلمان ہو. ماں مسلمان اور کافرہ ہے تو باپ چاہے تو فوراً اس کو لے جا سکتا ہے. اچھا باپ کے لیے فوراً لے جانا واجب بھی نہیں ہے بچے کو, وہ کہے گا بھائی یہ تو ظاہر ہے کہ یہ اگرچہ اہل کتاب ہے, میں نے مثلا اس سے عارضی نکاح کیا تھا یا مثلا عقد دائمی کیا تھا, کہ وہ ایسے فقہا کی تقلید میں تھا جس میں جائز ہے مثلا, تو اب مجھ پر واجب ہے میں بچے کو اس سے لے جاؤں. نہیں, واجب نہیں.
وہ چاہے تو اس بچے کو اس بچے کی ماں کے پاس چھوڑ بھی سکتا ہے اور چاہے تو لے جا بھی سکتا ہے، لیکن باپ لے جانا چاہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ کافرہ ماں کے پاس حق حضانت نہیں ہوتا۔ اچھا، ماں اگر مسلمان ہو لیکن غیر شیعہ ہو، مثلا باپ شیعہ ہے، ماں سنی تھی، تو سنی ہونے سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا، یعنی اس ماں کا یہ حق رہے گا اور اس لحاظ سے اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کافرہ ہوتی تو پہلے دن سے باپ کو جدا کرنے کا اختیار تھا، لیکن مسلمان ہو چاہے وہ غیر شیعہ ہو تو باپ اس کو اس سے جدا کرنے کا حق نہیں۔ اچھا، تیسری شرط یہ ہے کہ ماں عقل مند ہو، عقل مند ہو، مثلا پاگل یا نفسیاتی مریضہ نہ ہو۔ بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سے اتنی، اچھا عام نفسیاتی مریض نہیں ہو تو تھوڑا بہت ہر کوئی کہا جا سکتا ہے کہ ہے کچھ نہ کچھ، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نفسیاتی پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہوتی، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا بھائی اس میں تو مجھے نفسیاتی پرابلم لگ رہی تو میں چھین کے لے جاؤں، نہیں، یعنی جو پاگل پنے کی سائیکوسس جسے کہا جاتا ہے اس حد تک جو چلی جائے کہ وہ بچے کی دیکھ بھال کر ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ تو دورے پڑتے ہیں، کسی طور پر بچے کی اس کے طور پر قابل نہیں ہے، تو اس سے حق حضانت ختم ہو جاتا ہے، جو کہ پاگل پنے کی منزل پر چلی جائے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ ماں بچے کی حفاظت کر سکے، مثلا اگر باپ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، تو اس بات کو حاکم شرع کے کورٹ میں شوہر کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، اور تو مثلا صبح جاتی ہے اور رات کو گھر واپس آتی ہے جاب سے، بچے کی حفاظت کیسے کرے گی؟ خیر یہ میں صرف یہ وجہ نہیں قرار دے رہا، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے فلاں انتظام کر رکھا ہے اس کا۔ باپ کو بہرحال حاکم شرع کے کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا اور قائل کرنا پڑے گا کہ یہ عورت بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی، پھر حاکم شرع جو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق باپ کے حق میں فیصلہ کر دیا تو پہلے دن سے ہی وہ لے جا سکتا ہے ماں کے پاس سے، لیکن اسے ثابت کرنا پڑے گا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ماں نے طلاق کے بعد دوسری شادی نہ کی، اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تو حق حضانت ختم ہو جاتا ہے، خواہ ماں نے طلاق کے بعد عارضی نکاحی کسی سے کیوں نہ کیا تھا، اس صورت میں بھی حق حضانت ختم، باپ لے جا سکتا ہے۔ تو اب خواہ یہ کہا جائے کہ جناب ماں یہ کہے کہ میں نے تو دوسرے شوہر کے بچوں سے بھی زیادہ اس بچے کا خیال کر رہی ہوں اپنے پہلے شوہر کے بچے کا، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہارا حق حضانت ختم ہے۔ اب جو باپ ہے وہ چاہے تو لے جا سکتا ہے اور چاہے تو اسی عورت کے پاس چھوڑ دے۔ اچھا، اب ماں کا شرعی حق ختم ہو جائے گا دوسری شادی کرنے کے نتیجے میں۔ اب یہ تو آپ کو واجبات بتائے جا رہے ہیں، قوانین بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہر شخص کو پتہ ہو۔ اچھا، اب ابتدائی طور پر جیسے کہ اس سے پہلے ابھی بیان ہوا کہ بچہ 2 سال تک تو دونوں کا مساوی طور پر حق ہے، یا 2 سال یا کچھ مراجع 2 سال اور 7 سال کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی کے فرق سے جو ابھی بیان ہوا، اگر دوران مدت حضانت ماں کا انتقال ہو جائے اور بچہ مثلا ظاہر طلاق ہو گئی تھی، ماں بچے کو لے کر حق حضانت کے طور پر بچے کو ساتھ لے گئی تھی، بچہ ننیال میں رہ رہا تھا، اچھا اب ہو گیا ماں کا انتقال، تو کیا یہ حق نانا ماموں خالہ کو منتقل ہوگا؟ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بچہ اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ہی رہ رہا تھا اور 2 سال تک تو ہماری بیٹی کا حق ہی چل رہا تھا جو کہ ابھی ختم نہیں ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور وہ یہ باپ کو یہ کہہ کر بچہ دینے سے انکار کریں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حق حضانت صرف ماں کو ہے، ننیال والوں کو نہیں، اور اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو یہ حق حضانت باپ کو منتقل ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے تو ننیال والوں کے پاس ہی بچے کو رہنے دے، بچہ بہت خوش ہے نانا کے گھر، بہت مانوس ہے ان سے، بہت اس کو چھوڑنے میں مشکل پیش آئے گی، باپ چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، باپ چاہے تو بچے کو لے جائے، ننیال والوں کے پاس یہ حق منتقل نہیں ہوگا اور حق حضانت پھر دوبارہ باپ کے پاس آ جائے گا۔ اب مرضی ہے اس کی، ننیال والوں کو چاہے تو سپرد کر دے بچہ، لیکن حق ان کے پاس نہیں۔ اچھا، اب تو یہ تو تھا دیکھیے حق حضانت کی جو ہے مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن بعض اوقات حق حضانت کی مدت مکمل ہو گئی یا مثلا ماں کا انتقال ہو گیا، ابھی حق آ گیا باپ کے پاس۔
اب کیا باپ پر خود واجب ہے پرسنلی کہ وہ اس بچے کی دیکھ بھال کرے یا کسی اور کی ذمہ داری بھی لگا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ باپ کو اختیار ہے کہ کسی اور کے بھی سپرد بچے کو کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری دے سکتا ہے. خود اس کے اوپر واجب نہیں ہے باپ پر کہ تم آفس چھوڑو, سب کچھ کاروبار چھوڑو اور بچے کی دیکھ بھال گھر پہ بیٹھ کے کرو. نہیں, یہ واجب نہیں ہے اس کو. اچھا, اب یہ جو شرائط بیان ہوئی تھی, کچھ ماں کے اندر جو 5 شرطیں ہیں کہ کچھ شرطیں باپ کے لیے بھی ضروری ہیں یا بغیر کسی شرط کے باپ کا حق ہے, تو ان 5 میں سے 4 شرطیں ایسی ہیں. باپ کے حق حضانت میں باپ کے اندر بھی 4 شرطیں ہونی چاہیے. عورت پہ 5 شرطیں تھیں, باپ میں 4 شرطیں ہونی چاہیے. اچھا, وہ ایک شرط جو کم ہے مرد میں وہ یہ ہے کہ باپ کی دوسری شادی حق حضانت ختم نہیں کرتی. یعنی باپ اگر دوسری شادی بھی کر لے تو اس کا حق حضانت ختم نہیں ہوتا. دیکھیے, ابھی یہ تھوڑے سے بور مسئلے آپ کو لگ رہے ہوں گے, لیکن کیا ہے کہ جب یہ موقع پیش آتا ہے نا تو یہ واقعتاً بہت بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. تو جب تربیت یہ اس کے علاوہ تو الگ سے تو کبھی بیان بھی نہیں ہو سکتے. ابھی موقع بھی ہے اس کا, تو ابھی سن لیجئے اس کو. تو ماں کا تو دوسری شادی کرنے سے حق حضانت ختم ہو رہا تھا بچے کا, لیکن باپ کی دوسری شادی اس کا حق حضانت ختم نہیں کرتی. اچھا, جو اور 4 شرطیں رہ گئی ہیں ان میں ایک تو یہی کہ باپ آزاد ہو, غلام نہ ہو. البتہ جورو کا غلام وہ چل جاتا ہے اس کے اندر. یہ پرانے زمانے کی دیکھیے جو غلام ہوتے تھے, جو وہ پرانا ایک طریقہ کار تھا غلامی کا, اس کے مطابق وہ باپ کو غلام نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ دوسری والی جو قسم ہے آج کل والی, یہ تو صحیح ہے, یہ حق حضانت ختم نہیں کرتی. اچھا, اس کے بعد ہے باپ مسلمان ہو. ارے یہ کیا بات ہوئی, باپ مسلمان ہو, کیا کافر باپ بھی ہو سکتا ہے؟ مسلمان عورت کی تو کسی بھی طرح کے کافر, چاہے وہ اہل کتابی کیوں نہ, اس سے شادی جائز نہیں. جی ہاں, یہ اس وقت ہوتا ہے اور آج کل یہ پیش بھی آ جاتا ہے کہ باپ پہلے مسلمان تھا اب مرتد ہو گیا, غلط اس کے عقائد ہو گئے, غلط طرف چلا گیا, کفریہ عقائد کا حامل بن گیا باپ. کافر ہونے سے حق حضانت ختم ہو جاتا. یا مثلا مسلمان تھا, ابھی آگے چل کر اس کی بھی تفصیل بیان ہوگی, کہ مثلا کوئی شیعہ عورت تھی, اس نے کسی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کر لی. پہلے تو یہی مسئلہ ہے کہ وہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے, لیکن اصولی طور پر تو کر سکتی. 2-1 شرطیں ہیں البتہ اس کی. اچھا, عام مسلمان تھا, کچھ ہی عرصے بعد ایسی اٹھک بیٹھک ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گئے کہ باپ ناصبی ہو گیا, دشمنان اہل بیت میں سے ہو گیا. ایسے کتنے کیس ہمارے پاس یہاں پر مدرسے کے اندر بھی آتے رہتے ہیں. عورتیں آ کر بتاتی ہیں, مسائل پوچھنے کے لیے بعض اوقات لوگ رجوع کرتے ہیں, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلا کہ باپ پکا ناصبی ہو گیا, اور اپنے اس کے ناصبی ہونے کے یعنی دشمن اہل بیت ہونے کو ظاہر بھی کر رہا. ایک ہوتا ہے کہ امکان ہونا نہیں, یقینی طور پر. تو جیسے ہی کوئی شخص بھی کافر ہو جائے گا, اس کا حق حضانت بھی ختم ہو جائے گا, اور یعنی پکا کافر جسے کہا جائے, اس میں رجوع کر لینا چاہیے. بعض اوقات یہ لوگ کچھ ایسی باتوں کے اوپر جو غم و غصے میں آدمی بعض اوقات بہت سی چیزیں کہہ دیتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ کافر ہو گیا. یعنی پکا اگر کوئی شخص کافر ہو جائے اور ثابت ہو جائے, اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. عورت کو کوئی عدہ وغیرہ گزارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لحاظ سے کہ جناب, بلکہ عدہ وفات گزارے گی. طلاق لینے کی ضرورت, عدہ تو گزارے گی لیکن عدہ وفات سمجھے گی کہ یہ مر گیا ہے. یعنی اسلام اس کو مردہ تصور کرتا ہے ایسے شخص کو کہ جو کافر ہو گیا. اور کتنے کیسز یہاں پر ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ کافر ہو گیا, تو فوراً نکاح بھی ختم ہو جائے گا, میراث کا مسئلہ بھی اس کا ختم ہو جائے گا, اور عدہ وفات گزارے گی اس کو مردہ سمجھ کر, اور اس کا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حق حضانت بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ باپ سے جو ہے وہ بچہ لے لیا جائے گا. اچھا, اگر باپ یا ماں اپنے مسلک کو تبدیل کر لے, ماں مثلا شیعہ تھی سنی ہو جائے, باپ جو تھا شیعہ تھا مثلا اپنے مذہب کو اس نے مسلک کو تبدیل کر لیا, ہے بھی مسلمان, تو یہ بات یاد رکھ لیجئے, مسلک کی تبدیلی سے حق حضانت ختم نہیں ہوتا, صرف کافر ہونے سے ختم ہوتا. اچھا, وہ دماغ میں رہے, جیسے ابھی ذکر میں نے کر دیا کہ کوئی بھی شیعہ لڑکی کسی سنی مسلمان سے, بشرطہ کنواری لڑکی ہے تو باپ کی اگر اس کی اجازت ہے تو شادی کر سکتی ہے, اور دوسری شرط یہ کہ گمراہی کا کوئی امکان نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ مثلا عقیدے کی اس کی خرابی ہو جائے, وہ خود بھی مثلا غیر شیعہ ہو جائے کچھ عرصے بعد, تو پھر حرام ہو جائے گا اس سے شادی کرنا. لیکن یہ 2 شرطیں پوری ہیں کہ باپ بھی راضی ہے اس کا,
اور گمراہی کا امکان بھی نہیں ہے تو شادی کی اجازت ہے. البتہ اس کے اندر بہت سارے ایسے قباحتیں ہیں کہ نسلیں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں. تو جہاں تک بھی ممکن ہو، جہاں تک جب تعصبات کا اتنا دورہ ہو تو اس کے اندر اس کی احتیاط کرنی چاہیے. پہلے علمی لحاظ سے لوگوں کو اتنا مضبوط کریں گے، ان میں سے تعصب ختم ہو، پھر یہ آپس کی شادیاں وہ فائدے مند ہوتی ہیں، ورنہ اس میں نقصان ہی نقصان دیکھنے میں آتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود اگر یہ جائز بھی ہو مثلا یہ والی شادی، تب بھی چاہے گمراہی کا امکان بھی نہ ہو اور باپ کی اجازت بھی ہو، تب بھی کراہیت شدیدہ اکثر علماء اس میں قرار دیتے ہیں. مکروہ ہے کہ وہ اس انداز سے یعنی غیر شیعہ مسلمان سے شادی کرے. تو بہت ساری کیونکہ اس کے اندر مشکلات آ جاتی ہیں. تو ایک تو یہ ہو کہ دو چیزیں ہو گئی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ باپ کو عاقل ہونا چاہیے، یعنی باپ پاگل نہ ہو. اگر نفسیاتی ایسا کوئی خطرناک مرض ہے تو اس کو بھی عورت کو ثابت کرنا پڑے گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ اولاد کی حفاظت کر سکے. یعنی ماں نے اگر کورٹ میں کیس کیا ہے کہ باپ صحیح طور پر بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ماں کو یہ بات ثابت کرنی پڑے گی حاکم شرع کے کورٹ میں. پاکستانی عدالت یا کسی اور ملک کی عدالت کا مسئلہ نہیں، حاکم شرع کے ہاتھ میں یہ والے فیصلوں کی طاقت ہوتی. اچھا، اب ماں کی مدت ختم ہو گئی، اب بچہ آ گیا باپ کے پاس. ماں نے اپنی مدت جو گزارنی تھی وہ گزار لی، اب بچہ آ گیا باپ کے پاس. اچھا، اب مدت حضانت میں اگر باپ کا انتقال ہو جائے، اچھا بچہ ددیال میں رہ رہا تھا، ماں تو اپنی گزار بھی چکی تھی مدت، اب بچہ آ گیا تھا باپ کے پاس، اب ہو گیا باپ کا انتقال. اب دیکھا جائے تو یہ بچہ رہ بھی رہا ہے ددیال میں، باپ تھا یہاں پر، دادا تھا یہاں پر، اس کے چچا تھے، تائے تھے، پھوپھی تھیں مثلا. تو باپ کے مرنے کے بعد کیا یہ حق دادا کو منتقل ہوگا؟ دیکھیے دادا کے پاس ولایت تو ہوتی ہے، وہ ہمارے جب ولایت کی گفتگو آئے گی اس میں آئے گا کہ باپ اور دادا کے پاس بچے کی ولایت ہوتی ہے، لیکن حق حضانت دادا کے پاس نہیں جاتا. تو ددیال والے مثلا یہ دادا، دادی، تایا، چچا، پھوپھی، وہ یہ مثلا کہہ سکتے ہیں کہ جناب بچے کو ہمارے پاس ہی ہونا ہے. ماں تو ویسے بھی اپنے مدت پوری کر چکی ہے، بچہ ہمارے گھر ہی رہ رہا ہے ددیال کے پاس، تو کیا یہ حق، اب یہ حق حضانت ہمارے پاس منتقل ہو جانا چاہیے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور یہ دوبارہ حق حضانت ماں کے پاس آ جائے گا. اب چاہے تو ماں، اکثر علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ چاہے تو ماں بچے کو لے جائے، چاہے تو ددیالی کے اندر رہنے دے. لیکن اگر بچے کے مثلا باپ اور دادا نہ ہو یا مثلا ماں بھی نہ ہو تو نانا نانی کے پاس بھی حق نہیں جائے گا، دادا دادی کے پاس وغیرہ بھی حق نہیں جائے گا، اور پھر یہ حق منتقل ہو جائے گا حاکم شرع کے پاس. حاکم شرع کے پاس اب یہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس حق حضانت کے لیے حاکم شرع کے پاس جا کر اس سے اجازت لیں، جو کہ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ واجبات کا مسئلہ ہے. نابالغ بچے کہ اگر اس طرح سے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اموال، وہ ابھی آگے چل کر ہماری جو آئندہ نشستیں ہوں گی اس کے اندر بھی ذکر آئے گا کہ اس کا بہت ہی پیچیدہ مسئلے ہیں. میراث کے ایک بھی اگر نابالغ ہے بچہ تو میراث کے بڑے پیچیدہ مسئلے ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ میراث میں اگر حق ہے تو بچے اس میں جو رشتہ دار، میں اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، جو گھر میں آ کر موت کے بعد رہنا شروع ہو جاتے ہیں، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حاکم شرع سے اجازت کے بغیر تمام چیزوں کے میں تصرف حرام ہو جاتا ہے. اس کی کافی ڈیٹیل اور وہ ہے تفصیل ہے. لیکن ایسا نہیں کہ لوگ بالکل شیر مادر کی طرح سے اس بچے کے مال کو استعمال کرتے رہیں، ہضم نہ بھی کریں لیکن استعمال کر رہے ہوں. وہاں پہ چائے بھی چل رہی ہے اور کھانا بھی چل رہا ہے اور سب کچھ ہے، اور وہ میراث کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. حتیٰ کہ صوفے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے تو بچے کا حق آ گیا اس کے اندر. اور نابالغ بچہ اسے آپ اجازت بھی لے لیں تو اجازت بیکار ہوتی ہے، تو حاکم شرع کے پاس جانا پڑتا ہے. تو بہرحال حاکم شرع کے پاس جا کر یہ افراد جو ہیں، جو بھی ان میں سے ہو وہ اجازت لے، پھر حاکم شرع جس کی بھی ذمہ داری لگا دے، پھر یہ حق حضانت اس تک منتقل ہو جائے گا حاکم شرع سے، پھر وہ اس کی دیکھ بھال وغیرہ کر سکتا. اچھا، اگر کوئی معاشرہ ایسا جہاں حاکم شرع تک پہنچنا مشکل، اب آپ تو لوگ دیکھیے شہروں کے اندر رہتے ہیں، یہاں علماء سے رابطے ہیں آپ کے، یہاں بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ کے، لیکن گاؤں دیہات، دور ریموٹ ایریاز، وہاں پر تو اس قسم کی کچھ نہیں، اور حاکم شرع بھی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے، نہ ان کی پہنچ حاکم شرع تک ہوتی ہے. کہاں اتنے روزانہ انتقال ہو رہے ہیں، لوگ کہاں کہاں جا کر اجازتیں لیتے پھریں گے، نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے. تو پھر یہ حق عام عادل مومنین کے پاس آ جاتا ہے. یہ حق حضانت اس علاقے کے عادل مومنین کے پاس، یعنی وہ بچے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے اقدام کریں، بچے کو اپنی سرپرستی ملیں، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، کیا کرے گا، اس کے اقدامات کریں.
اچھا یہ جو ہے تو ظاہر قوانین پتہ ہونے چاہیے. ماں کو حق ہے بچے کی دیکھ بھال اور حضانت کا، لیکن اب ایک سوال ہے، کیا ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی؟ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میرے لیے 2 سال تھا حق، لیکن تم نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میرا حق تھا لیکن میں اپنے حق کو نہیں لے رہی، میری ایک لحاظ سے حق حضانت میرے پاس آنا تھا لیکن میں اس کو قبول نہیں کرتی ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے، بچوں کو خود سنبھالو. تو کیا ماں ایسا کر سکتی کہ اپنے حق کو لینے سے انکار کر دے؟ تو شریعت میں یہ ہے کہ جی ہاں، ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی، وہ کہہ سکتی ہے. شرعاً اس کے اوپر حرام نہیں ہے یہ بات کہنا کہ نہیں بھائی میں بچے، اگر ٹھیک ہے اس میں اخلاقی باتیں بہت آئیں گی کہ ماں کیسے بچے کو چھوڑ دے اور چلی جائے یا جو بھی، لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ماں حق حضانت سے انکار کر سکتی، وہ لینے سے انکار کر سکتی. اچھا کیا یہ حق باپ کے پاس بھی ہے؟ کیا باپ حق حضانت سے انکار کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں باپ کے لیے حق حضانت سے انکار کرنا حرام ہے، حرام ہے باپ کے لیے، باپ حق حضانت سے انکار نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مثلا بچے کو ماں کے اوپر ڈال کر ملک سے باہر چلا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے 2 سال کے بعد یہ اس کو بچے کو میرے پاس آ جانا تھا، میرے پاس تو وقت نہیں، اس نے ماں کے پاس چھوڑا اور فرار ہو گیا. نہیں، باپ جو ہے حق حضانت سے انکار نہیں کر سکتا. اچھا اگر ماں یہ کہے کہ میں بچے کو نہیں رکھنا چاہتی اپنے پاس، تم بچے کو لے جاؤ، تو باپ فوراً بچے کو لے جا بھی سکتا ہے، بلکہ باپ پر واجب ہو جائے گا اگر ماں انکار کر رہی ہے تو بچے کو لے جائے. البتہ یہ ابھی آپ کو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا کہ باپ کو حق حضانت سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں. اچھا ماں کیا حق حضانت کی اجرت طلب کر سکتی؟ دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ تبرعاً کرنا چاہیے، یعنی بغیر کسی پیسے یا اجرت مانگے. بچے کو دودھ پلانے کے سلسلے میں پچھلی مرتبہ بیان ہوا تھا کہ ماں اجرت طلب کر سکتی، اس کی ایک تفصیل بھی آئی تھی. ماں حق حضانت کی اجرت طلب کر سکتی ہے، باپ اجرت طلب نہیں کر سکتا. اور بہتر تو یہی ہے کہ جو حق حضانت ہے بغیر کسی اجرت کے 2 سال یا 7 سال جو بھی اختلاف تقلید ہے اس میں بغیر کسی اجرت کے اس کام کو کیا جائے. اچھا یہاں جو ہے کہ یہ جو 2 سال اور 7 سال حق حضانت ہے، یہ قمری لحاظ سے ہے یا شمسی لحاظ سے اس کا حساب ہوگا؟ دیکھیے بہت سے آپ خمس کے مسائل اگر آپ پڑھتی ہیں تو اس کے اندر ہے کہ تاریخ کا حساب قمری لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں، شمسی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں حق حضانت جو ہے اس کی کیلکولیشن ہوگی قمری لحاظ سے، اور یہ بہت فرق پڑ جاتا ہے. آپ اسے عام چیز نہ سمجھیں. جب یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ کون کب بچے کو لے جائے گا تو اس وقت دن گنے جاتے ہیں. تو شمسی لحاظ سے دن گنے جائیں گے یا مثلا قمری لحاظ سے دن گنے جائیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ قمری لحاظ سے اس کا فیصلہ ہوگا، شمسی لحاظ سے یا انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہوگا. اچھا اب اس کے بعد سے لے کر یعنی باپ کا حق حضانت شروع ہو گیا 2 سال یا 7 سال جو بھی اختلاف تقلید ہے، اس کے بعد سے لے کر بچہ باپ کے پاس آ گیا. اس کے بعد سے لے کر بالغ ہونے تک بچہ یعنی حضانت کے اعتبار سے یہ باپ کی ذمہ داری میں رہے گا، اس کے بعد سے لے کر اور بالغ ہونے تک. اور بالغ ہونے کے بعد اولاد کس کے ساتھ رہے گی؟ اس کے بعد اولاد جو ہے وہ آزاد ہے، خواہ وہ ماں کے ساتھ رہے، خواہ باپ کے ساتھ رہنا پسند کرے یا کسی اور رشتہ دار کے پاس رہنا پسند کرے. حق حضانت ختم ہو گیا. البتہ کماری لڑکی اگر ہے تو حق ولایت باپ کا برقرار رہے گا شادی کے سلسلے میں. البتہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. یعنی وہ باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی، چاہے وہ بالغ بھی عمر کے اعتبار سے ہو جائے. اچھا یہ جو تھا بالغ ہونے کا معیار، وہ بھی لڑکیوں کے اعتبار سے یہ قمری لحاظ سے بالغ ہونا اس سے مراد ہوگا، کیونکہ یہ بھی پچھلی دفعہ ایک دفعہ بات بیان ہو چکی تھی کہ آپ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے بلوغ کو نہ چیک کریں عبادات کے واجب ہونے کے لحاظ سے، بلکہ قمری لحاظ سے ہوتا ہے. اور شمسی لحاظ سے جس اعتبار جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو معلوم یہ چلتا ہے کہ 97.5 دن پہلے لڑکی قمری لحاظ سے بالغ ہو چکی ہے.
اگر انگریزی تاریخ کی سالگرہوں کا اعتبار آپ کریں گے بلوغ کے لیے تو معلوم ہی چلے گا کہ واجبات کتنے زیادہ اس کی نمازیں، روزے یا اور دیگر واجبات وہ متاثر ہو گئے، کیونکہ قمری لحاظ یعنی شمسی تاریخ میں سے 57.5 دن مائنس کر کے قمری لحاظ سے اس کی سالگرہ کا دن بنے گا بلوغ، یعنی جب وہ بالغ ہوگی، یعنی 9 سال مکمل کر کے 10ویں سال کا پہلا دن لڑکی بالغ ہوتی۔ تو اچھا، بہتر تو یہ ہے کہ لڑکی شادی تک اپنی ماں کے پاس رہے، بہتر ہے۔ ماں کے پاس اگر باپ رہنے دے اس کو تو زیادہ بہتر، اور شادی کے بعد پھر وہ شوہر کے گھر آ جاتی ہے۔ اچھا، اگر ماں باپ دونوں کا انتقال ہو جائے تو حق حضانت، جیسے ہم نے اب اس سے پہلے کہا، کہ براہ راست حاکم شرع کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر حاکم شرع چاہے تو دادا کے مثلا خاندان میں دیکھے گا کون سوٹیبل آدمی ہے بچے کی دیکھ بھال کے لیے، وہ دیکھے گا ننیال کو دیکھے گا، ددیال کو دیکھے گا، کسی اور رشتہ دار کو دیکھے گا۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو بھی اس قابل نہ پائے اور کسی تیسرے غیر رشتہ دار کی ذمہ داری لگا دے، وہ حاکم شرع کے پاس اس بات کی اتھارٹی اور اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں نے بیان کیا کہ لڑکی کے اوپر باپ کا حق حضانت تو ختم ہو جاتا ہے بلوغ کے بعد، البتہ ولایت برقرار رہتی۔ دیکھیے، مسائل اگر معلوم نہ ہوں جو کہ ابھی ہم نے بیان کیے اور شریعت کا خیال نہ کیا جائے تو لوگ حکومتی اور عدالتی حکم نامے کے ذریعے بچوں کو چھین کر لے جاتے ہیں۔ جو بھی زیادہ ان میں سے پاورفل، وہ حق حضانت کے درمیان ہی اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، عدالتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی صرف معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کہ کس کا حق حضانت ہے، یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس وجہ سے ان مسائل کا جاننا ضروری۔ اچھا، اس کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے حق حضانت میں تقلیدوں کا جھگڑا آ جاتا۔ مثلا ماں کہے کہ میں تو ہوں امام خمینی کی تقلید میں، لڑکی 7 سال تک میرے پاس رہے گی۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میں آغا سیستانی کی تقلید میں ہوں، میں تو 2 سال بعد لے جاؤں گا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہے کہ دیکھیے ہو سکتا ہے نا، یہ والا جھگڑے عام طور پر پیش آ جاتے ہیں تقلیدوں، اور یہ ان جگہوں کے اوپر ہوتے ہیں جہاں پر عام طور پر دیندار ہوتے ہیں، مسائل شریعت کا کچھ نہ کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تقلیدوں کی بات لے کر آتے ہیں۔ تو اب اس سلسلے میں کیا ہوگا؟ اب یہ جھگڑا اگر کبھی بھی تقلیدوں کے اعتبار سے مسائل فقہ کے اندر کوئی جھگڑا ہو جائے، دیکھیے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جیسے کہ انشورنس کے اندر ہوتا ہے کہ شوہر نے انشورنس کرائی، شوہر کا انتقال ہو گیا، نامنی میں بیوی کو رکھا۔ اب یہ خود حاکم شرع یعنی مجتہد کا کام ہے کہ یہ بتائے کہ اس کے بعد یہ جو انشورنس کی رقم مل رہی ہے یہ نامنی کو ملے گی، یعنی جس کا نام شوہر نے رکھا تھا، یہ پیسہ اس کے پاس جائے گا یا میراث میں تقسیم ہوگا۔ یہ خود علماء میں اختلافی مسئلہ ہے۔ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نامنی کے پاس جائے گا کیونکہ اس نے اسی کا نام لکھوایا ہوا تھا۔ ایک گروہ مجتہدین کا یہ کہتا ہے، ابھی میں اس کی تفصیلوں ان کے ناموں میں نہیں جا رہا ہوں۔ اور دوسرا گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میراث میں تقسیم ہوگا انشورنس کے پیسے جو ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں لاکھوں کروڑوں میں بعض اوقات بات چلی جاتی ہے میراث کے مسئلے میں، اور اس کے اندر تو کم سے کم لاکھوں کے اندر جاتی ہے انشورنس وغیرہ کے مسئلے میں۔ اب وہ آ گیا رشتہ دار کہ میں تو ان کی تقلید میں ہوں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ورثہ کا حق ہے، اور بیوی کہے گی کہ میں ان کی تقلید میں ہوں کہ مثلا جو کہتے ہیں کہ نامنی کا حق ہے، نہیں سارا انشورنس کا پیسہ میرے پاس آئے گا۔ اب یہاں پر ہو جائے گا جھگڑا، اور یہ ہوگا تقلید کا جھگڑا، یعنی مقلدین الگ الگ مراجع کی تقلید میں ان کے فتاوے بھی الگ ہیں، اور وہ سب اپنا اپنا فتویٰ پیش کریں گے۔ تو حق حضانت میں بھی یہ ہوگا۔ اب جب کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ تقلیدوں کے جھگڑے میں ہمیشہ حاکم شرع کے پاس جانا ہوگا، اور حاکم شرع پھر جو فیصلہ کرے، خواہ وہ اس کے اپنے مرجع تقلید کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس فیصلے کو ماننا واجب ہوتا۔ اگر کبھی بھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے کہ تقلیدوں میں اس انداز کا کبھی بھی جھگڑا اور ٹکراؤ ہو، تو اس کے بعد پھر وہ کیس جائے گا حاکم شرع کے کورٹ میں، یعنی مجتہد کے پاس۔ عدالتی کورٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کا تو اگر کوئی فیصلہ دے بھی تو شرعاً بیکار ہے۔ تو جو بھی پھر مجتہد فیصلہ دے دے، عورت کے حق میں فیصلہ دے دے تو عورت کو باپ کو ماننا پڑے گا، اور اگر شوہر کے حق میں فیصلہ دیا تو اس کی بیوی کو ماننا پڑے گا، بچہ اس کے پاس رہے گا۔ اچھا، بہتر علماء نے یہی کہا کہ ان معاملات میں مصالحت بہتر ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ کورٹ کچہری، حتیٰ کہ حاکم شرع کی کورٹ کچہری کے اندر بھی نہ لے کے جائیں، خود ہی طے کر لیں۔ افسوس ہے لیکن ہمارے ہاں نہ ہمارے پاس ایسے خاطر خواہ کوئی ادارے ہیں
کہ جو نہ مصالحت کروا دیں، کچھ ایسے پاورفل افراد کا ایک گروپ ہو علاقے میں، بااثر افراد ہوں، لوگ ان کے پاس جائیں، وہ مجبور کریں. بعض اوقات گھر میں آپس میں کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا ہونے لگتا ہے. کوئی تھرڈ پرسن جو پاورفل یا بااثر قسم کے مومنین ہوں، ان کا کوئی گروپ ہو، کوئی ادارہ ہو، کہیں پہ تو اپنے کیس کو لے کر جائیں گے نا. یا تو کورٹ کچہریوں کے اندر جائیں گے تو وہاں پھر کرپٹ سسٹم سے ہمارا واسطہ پڑے گا، مثلا وہاں سارے رشوتیں مانگیں گے، یہ ہوگا، کیس اور خراب ہوگا. تو بہتر ہے خود یا تو کر لیں مصالحت، یا ایسا کوئی ادارہ کوئی یہاں پر بننا چاہیے جو کہ جس کی حسرتی ہے اور اب تک یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. اچھا، پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ کیا کسی عورت کا مثلا ناشزہ ہونا، یعنی نافرمان ہونا، بد اخلاق ہونا، جھگڑالو ہونا، کیا یہ اس کے حق حضانت کو متاثر کرتے ہیں؟ مثلا باپ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ جھگڑالو عورت ہے، اس لحاظ سے اس کا حق حضانت ختم ہونا چاہیے، بد اخلاق بہت ہے، نافرمان ہے. تو یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ یہ تمام چیزیں حق حضانت کو ختم نہیں کرتی. اسی طریقے سے کیا ماں کی بیماری کی وجہ سے حق حضانت متاثر ہو سکتا ہے؟ باپ کہے کہ بھئی یہ تو مثلا بیمار ہے، ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہے، یا مثلا اس کو شوگر ہوئی بھی ہے، تو ماں کی بیماری بھی حق حضانت ختم نہیں کرتی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ، البتہ سوائے اس کے کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو بچے کو میں منتقل ہو کر دودھ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ایسی لگنے والی، مثلا ماں ایڈز کی مریضہ ہے، بہت سے ایسی لگنے والی کوئی اور موذی مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، تب اس بچے کو ماں سے اس وقت دور کیا جائے گا کہ اب بچے کی اپنی زندگی کو خطرہ. لیکن جو اور ہیں، شوگر، ڈائبٹیز، میلائٹس اور اس طرح کی جو اور بیماریاں ہیں، اس سے ماں کا حق حضانت متاثر نہیں ہوتا. تو اگر ماں مثلا بیمار بھی ہے لیکن ایسی بیماری نہ ہو اس کی کہ جس سے اس کو بچے کو اندر منتقل ہو رہی ہے. اچھا، اب ولایت جو اس کے بعد ہے اس کا، کیونکہ وہ بہت خشک ہو جائے گا اس وجہ سے آج میں نے نہیں رکھا اس کو. اب آ جائیے اب تربیت اولاد، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی. اور علماء نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ بے تربیت اولاد اصلاً یتیم اس کو کہا جاتا ہے. یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ نہیں ہے، یا جس کی ماں نہیں ہے، یا جس کے دونوں ماں اور باپ نہ ہوں. علماء فرماتے ہیں، یعنی جو علماء اخلاق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل یتیم وہ ہے کہ جس بچے کے ماں اور باپ تربیت کی ذمہ داری کو محسوس نہ کرے. ماں مثلا شاپنگ کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں مثلا ٹیلرز کی دکانوں کے مثلا چکر کاٹنے کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں مثلا ہر وقت ٹی وی دیکھ رہی ہے، بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے، باپ جو ہے مثلا ہر وقت اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھا رہتا ہے، چائے، سگریٹ اور اس طرح کی جو بیٹھکیں ہیں اس کے اندر اپنے وقت کو لگا رہا ہے، خوب وقت ضائع کر رہا ہے. گھر میں مثلا نانا نانی، دادا دادی ہیں، وہ ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں بس. تو اس قسم کے گھروں کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ عام طور پر آوارہ گھومتے پھرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں. یہ ہیں اصل یتیم. یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ اور ماں نہ ہو. فقہی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ شرعی اعتبار سے یتیم ان کو کہا جائے، لیکن اخلاقی اعتبار سے اصلاً یتیم اور بے سہارا یہ بچہ ہو گیا. اچھا، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو چاہیے کہ وہ اپنا خیال بھی کریں. ورزش کب کرنی ہے، ان کو اپنا خیال رکھنا ہے. مثلا اکثر عورتیں اس کے بعد موٹی، بھدی اور بے ہنگم ہو جاتی ہیں، شوہروں کی توجہ کم ہونے لگتی ہے، جو خود بہت جھگڑوں کا سبب بعد میں بننے لگتی ہے. اچھا، اس طرح سے گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کا خیال کریں. مثلا جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ پوسٹ نیٹل ڈپریشن اس کے اندر چلی جاتی ہے اور اس کے بہت سے جذبات سر پڑنے لگتے ہیں. شوہر کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، ساس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے. گھر کے اور افراد کو کاموں کا دباؤ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ نہ ڈالیں. وہ اپنی بیٹی کا بھی سوچے، مثلا ساس، کہ وہ اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، بچے کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، اتنے سارے گھریلو کام اس کے اوپر ڈال دیے جائیں تو اس کو کیسا محسوس ہوگا. یہی دوسرے کی بیٹی کے متعلق بھی اس کو سوچنا چاہیے. اور بیلنس ڈائٹ کا اس کو اپنی خیال رکھے، وزن کو اپنی کنٹرول کرے. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت، ماں صحت مند ماں ہی اچھی تربیت کر سکے گی نا. وہ جب خود ہی صحت اس کی خراب ہوئی جا رہی ہے تو بچے کی کس طرح سے اچھی تربیت وہ کر سکے گی. واک کرے. واک کے لیے باہر آج کل یہاں پر جانے کے امکانات اتنے نہیں ہیں تو وہ تولیہ ٹانگنے کی ایک مشین آتی ہے. جی ہاں، میری مراد ٹریڈ مل سے ہے یا جاگنگ مشین سے ہے، جس کو ایک ہفتے تک کوئی بھی اس کو چلاتا ہے، اس کے بعد صرف اس پہ گیلے تولیے ٹانگے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے اگر ہو سکے اس کو واقعی کوئی چلانا چاہے تو اس کو لے لیں.
بہرحال یہ کہ اپنی صحت کا اس کو خیال کرنا ہے. اور ابتدائی 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے وہ اس کی پرورش کرے گی اور ان تمام امور کا خیال کرے گی جو ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیے تھے کہ وہ کس کس طرح سے بچے کو کون کون سے اعمال اس دوران میں انجام دے. اچھا، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک جگہ پہ آغا آیت اللہ ابراہیم امینی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ مائیں بچوں کو اس طرح سے لپیٹ دیتی ہیں، بہت ساری جگہوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے جس سے وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا ہے. دیکھیے یہ بات یاد، ٹھیک ہے بچے کو کسی حد تک اس کی ضرورت ہوتی، کوئی پروٹیکشن کی، کوئی چیز اس کے اوپر بھاری چیز، کمبل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر اس کو لپیٹا ہو تو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بنسبت اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں. لیکن جو اس طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بالکل دیکھیے بچہ جو ہے اس کو اکثر علماء نے کہا کہ ایک مکمل آدمی کے اس کے احساسات ہیں، بس اس کا سائز چھوٹا ہو گیا جسے گود میں لیکن اس کے پورے ایسے ہی، مثلا آپ کے ہاتھ پاؤں پورے کسی اس کے اندر اسی طرح سے آپ باندھ دیا جائے آپ کو، آپ کبھی کمفرٹیبل محسوس کریں گی. اور وہ کہتے ہیں اس موقع پر اس کی سائیکی ڈیولپ ہو رہی ہے. بچے کو اگر آپ نے اس طرح سے باندھ کے رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ابھی سے اس کے اندر جھنجھلاہٹ، غصہ، اینگر یہ سب پیدا ہو جائے، یا ابھی سے ہی اس قسم کے جذبات لے کر اس کا ایک مزاج بن جائے. تو بہت سے معاشروں کے اندر یہ عورتیں بہت اس انداز سے اس کو لپیٹ کے رکھتی ہیں. تو چاہیے کہ بچے کو ذرا کسی حد تک بچے کو البتہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وہ کمفرٹیبل فیل کرتا، یعنی تھوڑے بہت ہاتھ وات کو اپنے کچھ وہ ہلا سکے، کچھ اپنے پاؤں کو حرکت دے سکے، لیکن اس انداز سے باندھنا جو اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر بالکل ڈھیلے ڈھالے اس کو ذرا رکھیں کہ وہ کمفرٹیبل اور ریلیکس اگر ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر اور اچھا سمجھا جاتا. اچھا، اب دیکھیے اگر نہیں ایسا کیا تو اس کی بھی ابھی سے ہی ابتدا ہو جائے گی، یعنی وہ جھنجھلاہٹ اور جو چڑچڑاپن اور بدمزاجی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی اب ایک چڑچڑا اور بدمزاج آدمی بن کر رہے، اس تھوڑے سے عرصے میں بھی اتنی تبدیلیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں. اچھا، پھر اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی غذا میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اب صرف ماں کے دودھ پہ نہیں رہے گا بلکہ اضافی غذا بھی اس کو دینی پڑے گی. اچھا، ماں کوشش یہ کرے کہ جب بھی بچے کو دودھ پلائی کی حد تک جو بات بیان ہو رہی تھی کہ یہ عملیات، یہ اذکار، ان کو اس الگ سے جو غذا کھلائی جا رہی ہے چمچے کے ذریعے اور کپ کے ذریعے کسی بھی اور ذریعے، اس وقت بھی ان دعاؤں کو پھونک کر بچے کو دیں. یعنی وہ نہیں کہ وہ صرف دودھ پلائی کی حد تک صرف وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب جو غذا کھانا شروع کر رہا ہے اس میں اس کی ضرورت نہیں، اس کو بھی ابھی بھی اس کو چاہیے کہ اس طرح سے اس کو جاری رکھے. اور اس کو نہیں سمجھنا چاہیے پھونک کر دینا اس کے بڑے اثرات ہیں. باقاعدہ ہم نے مدرسے نے ایک فیس بک کے اوپر ایک کلپ بھی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا لگایا تھا جس میں انہوں نے پھونکنے کے متعلق بات بیان کی تھی کہ دعاؤں کو پھونکنے کے جو اثرات ہوتے ہیں. تو اچھا، جیسے جیسے بچے کی جسمانی ضرورت بڑھتی جائے گی غذا کی جسم کے اعتبار سے، ویسے ویسے بچے کی روحانی غذا بھی بڑھنا ضروری. جس طرح ابتدان بچہ جو ہے ذرا کم اپنی غذا لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی رفتہ رفتہ غذا بڑھ رہی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے بچے کی روحانی غذا میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. دیکھیے جسمانی غذا اگر بچے کو نہ ملے، یعنی روحانی غذا اس کی بڑھنی چاہیے. عام طور پر بچے کو جسمانی اعتبار سے دیکھیے اگر غذا نہ ملے یا کم ملے تو بچہ یا تو کمزور ہو جائے گا یا مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، یعنی جو اصلاً اس کو غذا ملنی چاہیے. بالکل اسی انداز سے ایک بچہ، یعنی میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ایک ماں ایک اس طرح سے ایک بچے کو لے کر آئی تھی جو بالکل تقریباً ایسی حالت میں تھا، اور پیدائش کے بعد سے لے کر اب تک کہہ رہی تھی اس نے سوائے کوک اور پیپسی کے علاوہ کوئی دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس کے اس طرح کا نتیجہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا. واللہ عالم اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. اس نے کہا دودھ پیا ہی نہیں اس نے، اور صرف کوک اور پیپسی پیتا ہے خالی. اب اس طرح کیا ہوگا، یعنی واقعتاً جو غذا جسمانی اعتبار سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، بچہ بیماریوں کا شکار ہوا، حتیٰ کہ بچہ معذور بھی ہو سکتا ہے اگر پراپر خوراک نہ ملے جسمانی اعتبار سے یہ کم ملے. خواہ ابتدا میں وہ پیدا صحت مند ہوا ہو لیکن بعد میں کمزور ہو کے بیماریوں کا شکار ہوگا یا معذور ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر روحانی غذا بچے کو نہ ملی یا نامکمل ملی تو یا ناقص ملی تو اب بچہ روحانی اعتبار سے بھی کمزور رہے گا، بیمار رہے گا یا شاید معذور ہو جائے. کتنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کے باوجود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے.
ہم کتنے درس بھی سن رہے ہیں، کتنی اہمیت والی چیزیں بھی سن رہے ہیں، قرآنی آیات، احادیث مبارکات، ایک دینی پورے ماحول کے اندر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جا پا رہے. کوئی ایک ایسی شروع کے اندر غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہوئی ہوں، پورے اور دیگر اطراف کی طرف سے ہوئی ہوں، بہرحال وہ فالٹ ایک آ گیا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ روحانی غذا اس طور پر نہیں ملی تھی کہ اس خاص حد سے آگے نہیں جا پا رہے. تو اب وہ نہیں ملا تو ہو سکتا ہے کہ بچہ روحانی اعتبار سے یا کمزور رہ جائے، ناقص رہ جائے، بلکہ روحانی اعتبار سے معذور ہونا بھی ممکن ہے. دیکھیے جس طریقے سے حاملہ عورت ہوتی ہے یا بچے کی پیدائش کے بعد بچے کو یا تو ویکسینز پلائی جاتی ہیں، ٹیکے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بچے کو روحانی اعتبار سے بھی کسی نہ کسی ویکسین اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے. ان کو علماء کے پاس بھی لے جانا چاہیے، کچھ طریقہ کار لوگوں سے پوچھنے چاہیے کہ یہ روحانی اعتبار سے قوی ہو جائے بچہ. اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. جس طریقے سے دیکھیے بچے کو جب جسمانی بیماریاں وغیرہ کچھ لاحق ہوتی ہیں تو کچھ علامتوں سے والدین کو فکر ہوتی ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں ہو گیا. مثلا ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے مجھے کچھ پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے، اس کے رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے، کہیں اس کو مثلا یرقان وغیرہ کی طرف تو نہیں ہوا، اس کو کہیں اس کو بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے، اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. ہر وقت بچہ کیوں روئے چلا جا رہا ہے، روئے چلا جا رہا ہے، اس کے لیے رجوع کرتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. یا مثلا بچہ ہے وہ سست پڑا ہوا ہے، بالکل چلیں گے تو پھر بھی سو رہا ہے، لیکن عام طور پہ بچہ مثلا سست پڑا ہوا ہے. اور زیادہ تر جب بچے جو ہے وہ ہر وقت کھیل کود کی اس میں ہوتے ہیں اور کوئی بچہ سست اور ڈل بالکل بیٹھا ہو تو والدین کو فکر ہونے لگتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو بچے ہیں یا بڑے بچے حتیٰ کہ جوان بھی ہیں، ان کی بھی کچھ روحانی تکالیف اور مشکلات ہوتی ہیں جس کا سراغ لگانا ضروری ہوتا ہے اور کچھ علامتوں سے پہچانا جاتا ہے. مثلا بچے کو عادت ہو گئی چوری کرنے کی، اکثر یہ ہوتا ہے، کتنے ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں، والدین پریشان ہیں، کسی طرح کی ہم نے کوئی کمی نہیں ہونے دی ہے، کوئی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، جیب خرچ کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی آسائشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بچے میں چوری کی عادت ہو گئی. کیوں؟ اس کو یہ روحانی ایک چیز آ رہی ہے، بچے کے اندر کمزوری آ رہی، بچہ جھوٹ کا عادی بن رہا ہے، جھٹلا رہا ہے چیزوں کو، منہ کے اوپر جھٹلا رہا ہے، بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے. فکر ہونی چاہیے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ روحانی اعتبار سے یہ چیز بڑھتی جائے گی. اس کی پڑھائی کیوں خراب ہو رہی ہے، یہ مثلا بدتمیز اور بد اخلاق جو ہے وہ کیوں ہوا چلا جا رہا ہے، یہ مثلا والدین سے چیخ چیخ کر بات کیوں کرتا ہے. کسی بھی عقل مند، دانش مند، کسی بھی نیک سیرت آدمی کے پاس اس والے معاملے کو لے کر جائیں، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، علماء کے پاس جانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس روحانی مشکل سے بچے کو نکالیں. تو دیکھیے جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے اگر کوئی کمی رہ جائے تو بچے کے اندر کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی روحانی زندگی سے بچے کی لا علم رہ جائے، لاپرواہی رہ جائے یا غلط اقدام والدین اٹھائیں، اس سے بچے کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں. اس کو بالکل برابر سے اہمیت دینی چاہیے. ہمارے یہاں فقط اور فقط جسم کی تربیت کے اوپر، وہ فانی جسم جو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، اسی کی صرف اس کی بھی اپنی جگہ ضرورت اور اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اگر آپ چیک اپ کروا لیں یا عام طور پر جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس ذرا جلد رجوع کر لیں تو عام طور پر بڑی بڑی بیماریوں کا سد باب شروع میں ہی ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ایک طویل عرصہ اسی طرح سے اس بیماری کے ساتھ گزر جائے تو کتنے، دیکھیے پھر اس کا علاج بھی آسان نہیں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہو جائے یا اس کو بہت بڑا کوئی نقصان ہو جائے. جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں گاؤں دیہات وغیرہ کے جو بچے ہیں، پیدائشی طور پر بہت سے بچوں کی آنکھوں میں کیٹریکٹ ہوتا ہے، موتیا. اب گاؤں دیہات میں نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ کچھ، یہ بچہ پیدائشی نابینا، یہاں تک کہ پوری زندگی گزار کر یہ مر بھی گیا اور نابینا رہا. صرف 10 منٹ کا ایک آپریشن ہو سکتا تھا، لیکن والدین کو اپنی جہالت کی وجہ سے پتہ نہیں تھا کہ کیا کرانا چاہیے، کس کو دکھانا چاہیے. بس تھا کہ پیدائشی نابینا ہے، اور پیدائشی نابینا ہے تو بس یہ ساری زندگی اس نے ایسی گزار دی. نہ کتنا بڑا بچے کے اوپر ظلم ہو گیا. تو دیکھیے اسی اعتبار سے بالکل ایسا ہی یہی ہے کہ یہ اگر روحانی بیماری کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور والدین تھوڑا سا التفات کریں، توجہ کریں، کسی سے مشورہ کریں، علماء کے پاس جائیں، اس مسئلے کا بچے کا حل نکالیں، تو ہو سکتا ہے کسی بڑی روحانی بیماری، خرابی اس کو مجرم بننے سے بچا لیں. لیکن نہیں ہوگا تو اسی طرح سے، بالکل جس طرح سے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد سے لے کر اور بوڑھا ہونے تک نابینا ہو کر دنیا سے گیا، بالکل اسی طریقے سے اس کی آخرت جو بچے کی
خراب ہو رہی ہے، جو والدین نے اس کے اوپر توجہ نہیں تھی، وہ والدین بھی اسی طرح سے ذمہ دار سمجھے جائیں گے. انہوں نے کیوں اس کا سدباب نہیں کیا، کیوں اپنے بچے کو نہیں بچایا ہے ان تمام چیزوں سے. اچھا علماء یہ بھی فرماتے تھے کہ جس طریقے سے جسمانی، جیسے جیسے بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے جسمانی لباس، اس کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے عمر کا خیال کیا جاتا ہے، اس موسم کا خیال کیا جاتا ہے، حالات کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے خوراک کا خیال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو اس کا لباس روحانی ہے اس کے لیے بھی، جو لباس تقویٰ ہے اس کے لیے بھی اس کی عمر کا خیال کیا جائے گا، اس کے حالات کا خیال کیا جائے گا، اس کی ذہنی استعداد کا خیال کیا جائے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو روحانی تربیت میں. اور علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابتدائی جو بچے کے سال ہیں، بچہ والدین کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا، وہ بالکل جس طریقے سے والدین کر رہے ہوتے ہیں بالکل وہ ایکشن بھی ویسے ہی کرنے چاہتا ہے. وہ والدین کا بہت مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. والدین اس کو کبھی ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، وہ اعمال انجام دیں تو وہ بھی سر پہ مثلا قرآن رکھ کے اعمال کو انجام دینے لگتا ہے. بچہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح سے، اس پر جو چاہیں آپ لکھ دیں. جبھی وہ مثل مشہور ہے نا کہ العلم فی الصغر کا نقش علی الحجر، یعنی بچے کے بچپن میں جو اس کو علم دے دیا جاتا ہے، جو بات سکھا دی جاتی ہے، جو تربیت کر دی جاتی ہے، جیسے پتھر کے اوپر کوئی نقش ابھر آتا ہے، پتھر کے اوپر لکیر جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح سے اس کے اثرات ہوتے ہیں. اچھا ان تمام چیزوں کو تو اپنے طور پر دیکھنا ہی ہے. ایک چیز اور جو کہ علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے بچے کی جو آنکھ ہے وہ ایک کیمرے کا سا کام کرتی ہے. والدین اس بات کو خیال کریں کہ بچہ ان کے ایک ایک ایکشن کو اور ایک ایک عمل کو دیکھ رہا. جب یہ شکم مادر میں تھا، وہ جب اتنے اثرات قبول کر رہا تھا، آپ نے کتنی تفصیل اس کی سنی تھی اپنے موقع پر. تو اب جب یہ دنیا میں آ چکا ہے، یہ سامنے اپنی آنکھوں سے اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہا ہے، یہ زیادہ اثر قبول کر رہا ہے. حتیٰ کہ بچے کی تربیت میں ماں اور باپ کی سانسوں کا بھی دخل ہوتا ہے. کتنی روایات میں آیا، بہت ساری چیزیں امر مانے ہو جاتا ہے روایت، لیکن بیان کر دیتا ہوں کہ مثلا ازدواجی امور جہاں پر انجام پا رہے ہوں، وہاں کسی بچہ اگر کوئی موجود ہو اور ان کی سانس کی آواز بھی اگر وہ سن رہا ہے تو روایتوں کے اندر ہے کہ بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا. یعنی اتنا اس کو نقصان پہنچے گا، اتنی زیادہ اس کی احتیاط ہے، یعنی اتنی چیزوں سے یہ بچہ متاثر ہو رہا. دیکھیں بچے آج کل جب بھی کہا جاتا ہے نا اتنا کچھ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب وہ مرغی بھی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اپنے بچے کو کہ یہ بھی مثلا فیس بک استعمال کر رہا ہے انڈے میں سے نکلتے. تو بچے آپ دیکھتے ہیں کس طرح سے پیدائشی بچے کیسے کیسے وہ موبائل فون کو ہاتھ میں لے کر کھیلتے اور استعمال کرتے. تو یہ تمام چیزوں کے بہت تیزی کے ساتھ اثر قبول کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مثلا بچے کے کان میں موسیقی کی آواز جا رہی ہے، بچہ وہیں پر لیٹا ہوا ہے اور ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، گانے آ رہے ہیں، اس کے بعد موسیقی آ رہی ہے، بے ہنگم اور باتیں آ رہی ہیں، ساری چیزیں بچے کے اندر جا رہی ہیں. اور آپ نے سنا ہی تھا، اس سے پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے، منافقت پیدا ہوتی ہے. بچے کا علم اس کے عمل سے مطابقت نہیں رکھے گا، علم بڑھتا بھی چلا جائے گا تو عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا، یہ نفاق عملی کہلاتا ہے. تو موسیقی کی آواز جتنی کانوں کے اندر بچے کے جائے گی اتنا ہی زیادہ یہ متاثر ہوگا، نفاق کا بھی جس کے اندر بویا جاتا رہے گا. جب بھی ہم نے کہا تھا کہ اس کے تکیے میں آپ تلاوت قرآن والا وہ تکیہ اگر ممکن ہو تو وہ لے لیں، کمرے میں کسی اور جگہ لگا کے رکھیں، موبائل فون کے اندر ایپس ڈال لیں، اس طرح کے تمام چیزیں جو ہیں کہ وہ آپ اس کی تربیت میں جو معاون. باپ کو چاہیے کہ مثلا گھر کے اندر بآواز بلند اذان دینے کا سلسلہ شروع کرے تاکہ گھر کے اندر یعنی جو بچہ ہے اس کا بھی اخلاق خراب نہ ہو اور دیگر افراد کا. اس کے کان میں اب نوحے کی آواز جانی چاہیے، اس کے کان میں منقبت کی آواز جانی چاہیے، نعتوں کی آواز جانی چاہیے، آل محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح کی آواز جانی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. اور ایک دفعہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی کہ آج کل مجالس اور محافل میں بچوں کو گھروں پہ چھوڑ کے جانا، کسی اور کے سپرد کر کے جانے کا رجحان ہو گیا. نہیں، بچے کو چاہے باپ مسجد ہی کیوں نہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے، بہت آج کل یہ بھی ہونے لگا ہے کہ بس بچہ کہیں مثلا مسجد کو نجس نہ کر دے، یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، ٹھیک ہے، اس کی احتیاط کر کے اس کو لے کر جائیں کہ ایسا کچھ نہ ہو. لیکن باپ مساجد کے اندر بھی ٹھیک ہے، وہ ایک کراہیت کا عنوان آتا ہے نابالغ بچے کے حوالے سے، وہ نجاست و طہارت والے مسئلے کے لحاظ سے یا وہ شراطی بچوں کے لحاظ سے جو ٹوپی کے اندر ساری سجدگاہیں نمازیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں.
تو اس لحاظ سے ہے. لیکن مجالس اور محافل کے اندر بچوں کو اس انداز سے ساتھ لے جانا چاہیے، چاہے وہ تھوڑا سا شرارت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز کیوں نہ کر رہا ہو، بہت زیادہ نقصان کوئی وہاں جا کر نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ ان کے اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ روئے گا تو تنگ کرے گا، نہیں، اس کم عمری میں ان تمام فائدوں سے آپ محروم کر دیں گے اگر مجالس کے اندر، محافل کے اندر، مساجد کے اندر بچوں کو ساتھ نہ لے گئے. کوئی بہت بڑا نقصان اور وہ اس کی بات ہو رہی ہے تو ایک الگ اس کا پہلو. اچھا، اب آپ دیکھیے بچہ جو ہے نا، جو ابھی اس سے پہلے ذکر ہوا کہ 4-5 سال کی عمر کے اندر بچے کی شخصیت مکمل ہو چکی ہوتی. علماء فرماتے ہیں بچے کو جو بننا تھا وہ 4 سے 5 سال کی عمر میں اس کا خاکہ بن چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد بچے کے اندر جو جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا بس اس خاکے میں رنگ بھرا جائے گا، بس اتنا کام ہوتا ہے. ورنہ 4 سے 5 سال کی عمر میں اس کی نفسیات کے اعتبار سے جو جیسی شخصیت اس کو بننا ہے وہ اس کے اندر بن چکا ہے. دیکھیے بچہ جو سیکھ رہا ہے ابھی سے گھر میں والدین کو مثلا نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے، تو دیکھیے وہی چیز نماز جماعت کے لیے گیا، اس نے دیکھا پیش امام کے پیچھے اس طرح سے، تو وہ خود بھی لیٹ کے اور پیچھے اس نے کھلونے اپنے رکھے ہوئے ہیں اور جو بھی اس کے ہیں وہ ان کو سجدہ کروا رہا ہے، اور یعنی اس کی خاص ایک تربیت ہوتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی بچیاں ہیں نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اسی طریقے سے، کیونکہ اس کی نفسیات کا ایک اثر اس کے اندر آتا جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بعد میں صرف خاکے کے اندر رنگ بھرا جائے گا، ورنہ خاکہ بن چکا ہے. یہ سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اگر کبھی بھی چیخو پکار، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو والدین اگر اس کو واقعی اس موقع پر دیکھیں تو بچہ ایک دم سے اس کے ننھے سے دل کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں اس کے. مثلا ماں باپ کے اوپر چیخ رہی اور چلا رہی اور بہت زیادہ غصے ہو رہی، اگرچہ باپ کے پاس بھی ایک ہتھیار ہے کہ وہ اس کو مثلا ایک خاص جملہ کہہ کے اس کا غصہ کم کروا سکتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی شدہ حضرات کے لیے ایک نسخہ ہے کہ مثلا اس وقت شوہر یہ کہہ دے کہ بڑھاپے میں اکثر غصہ آ ہی جایا کرتا ہے، تو اگلی دفعہ سے خواتین احتیاط کرنے لگتی ہیں کہ پھر غصہ نہیں کرتی. تو بہرحال تو اس لحاظ سے تو بچے کے اوپر بہت اثرات ہوتے ہیں چیخنے چلانے کے. بچہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ جب والدین آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ہی عرصے پہلے ایک مدرسے کی کسی طالبہ جو چھوٹی بچی تھی، اس کا فون میرے پاس آیا، سر کچھ بتا دیں خدا کے لیے، ماں اور والد اور والدہ میں بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا ہے، بہت وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، بالکل اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، یہاں تک کہ اس نے فون کیا. تو یہ بچوں کے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ وہ بچے کی نفسیات کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اچھا، اسی طریقے سے بچہ مثلا ماں اور باپ کے درمیان میں لیٹا ہوا ہے. اب کیا ہے، باپ مثلا ماں کی جو ننیال ہیں ان کی جو ہے وہ برائیاں کر رہا ہے، ماں جو ہے مثلا ددیال کی ساس نندوں اور سسرال کی اپنی برائیاں شوہر سے کر رہی ہے. بچہ انہی کے درمیان لیٹا ہوا ہے. اس موقع پر یہ سب چیزیں اب کیا ہوگا، یہ بچے پر یہ غیبتیں بچے کے کان میں جا رہی ہیں. علماء فرماتے ہیں اگر کان میں بچے کی اس طرح سے غیبتیں جائیں گی تو یہ بچہ اپنے دل میں رشتہ داروں کا کینہ لے کے بڑا ہوگا، یہ کینہ لے کر بڑا ہوگا. بچے کے کان میں کسی کی برائی اس انداز سے نہیں کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے، تو سو رہا ہے، یا مثلا یہ تو سمجھ بھی نہیں ہے، اس کے 2 سال کا بچہ، یہ کہاں نہیں. اس کے اوپر میں نے اس سے پہلے کہا سانس اثر انداز ہو رہی ہے، تو آپ گفتگو کر رہے ہیں حرام گناہ والی، غیبتوں والی، وہ کیسے اثر انداز نہیں ہوگی. یہ ان رشتہ داروں کا کینہ لے کر یہ پلے اور بڑھے گا، آگے جائے گا. اس کے سامنے بالکل بچے کی تمام چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا، دیکھیے کہ ماں کی گود جو ہے یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. دیکھیے مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے، برائیاں سکھائی جاتی ہیں وہاں پر، کیا وہاں پر حرام سکھائے جاتے ہیں مدرسوں میں، یا مثلا وہ آپ سنتی ہیں کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو. تو اس کو مدرسے والی چیزیں بچے کو وہاں ماں کی گود سے ملنی چاہیے. اور حمل کے زمانے سے لے کر بعد تک، یعنی ماں کو صفات نیک جو ماں کے اندر ہیں وہ ماں بچے کے اندر منتقل کرتی. اور یہی جو صفات ہیں یہ بچہ جو ہے ماں باپ دونوں سے سیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اگرچہ کھیل رہا ہے، بہت سی چیزوں میں آپ کو متوجہ نہیں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن تب بھی وہ تمام ان اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے. وہ ماں اور باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس طریقے سے انسان ایک ٹی وی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے نا، اور اس کا اثر قبول کرتا ہے اسی طریقے سے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے
اگر حاسد والدین ہیں تو ان کی اولاد کے اندر حسد آئے گا. اگر مثلا کنجوس والدین ہیں تو اولاد کے اندر کنجوسی آئے گی. بزدل ہیں تو اولاد کے اندر بزدلی آئے گی. فاسق و فاجر مثلا ہیں دونوں تو فسق و فجور اولاد کے اندر میں منتقل ہوگا. اس کے مقابلے مثلا اگر وہ سخی ہیں سخاوت آئے گی. عبادت گزار ہیں عبادت گزاری کی صفت آئے گی, متقی و پرہیزگاری کی صفت آئے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ برا اور اچھا ماحول دونوں بچے کو متاثر کرتے ہیں. یعنی اگر اچھے ماحول کے اندر بچے کی تربیت ہو رہی تو وہ برا ماحول کی تربیت ہو رہی ہے تو وہ اس لحاظ سے متاثر کرے گا. یا مثلا دوستوں کا بہت اثر ہے, جو ہم آئندہ گفتگو کے اندر بھی اس کو عرض کریں گے کہ اس کا بہت زیادہ اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ قانون ٹوٹ جاتا ہے کہ مثلا نیک اولاد کی والدین ہمیشہ نیک ہوگی, برے والدین کی اولاد میں بھی وہی چیزیں آئیں گی. یہ کب ٹوٹ جاتا ہے؟ جب اس کو اچھا ماحول مل جائے. اگر برے والدین ہیں لیکن ماحول اچھا مل گیا, یا بہت اچھے والدین کی اولاد ہے وہ بھی بری نکل گئی کیونکہ ماحول اور دوستوں کا اثر اس کے اوپر ہوا اور وہ خراب ہو گئے. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ صاحب ابن عباد ہمارے ایک عالم گزرے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ سخاوت کی صفت بہت تھی. وہ یہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا مجھے ایسی عادت تھی, جو سخاوت کی صفت ہے میری ماں نے مجھ میں پیدا کی, کہ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو ماں میرے جیب خرچ کے پیسے الگ دیتی تھی اور صدقہ اور غریب کی مدد کے پیسے الگ دیتی تھی, تاکہ یہ نہ ہو کہ تم اس کے اپنے پاس سے کاٹ کے تو بچہ دل میں محسوس کرے نہیں, الگ سے کہ یہ پیسے تمہارے اس کے ہیں اور یہ پیسے الگ سے صدقے کے. تو اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمیں بچپن ہی سے اس بات کا اندازہ ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی فکر بھی کرنی چاہیے. تو بچے کی جو صفات نیک ہیں یہ وراثت میں اس طرح سے جینس میں منتقل جب ہوتی ہیں تو بعد کا تربیتی عمل بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ یہ تمام چیزیں والدین سے ظہور پذیر ہوتے دیکھتا ہے بچہ تو اسے آئندہ کے لیے اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جاتی. اب یہ تربیتی عمل آسان ہو جائے گا, ورنہ اس کی طرح سے ہوگا کہ پرندے کی اگر پروں میں گوند لگا دیا جائے تو کس طرح سے اڑے گا, گلو اپنے اس کے اندر لگا دیا اڑ ہی نہیں پا رہا ہے. تو یہ ایسے ہی بچہ ہوگا کہ جو جس انداز سے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے وہ اب تربیت اس کی بہتر نہیں ہوئی, اب وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہا. مال حرام مثلا باپ لے کر آ رہا ہے, اب یہ جرائم پیشہ جو اولاد ہے یہ معاشرے کو باپ دے گا. نماز قضا کرنے والی جو اولاد والدین ہیں وہ اب یہ مرض ان کی اولادوں کے اندر بھی آئے گا. بہت مشکل ہے کہ ان کی نمازی اولادیں بن سکیں. بے پردہ جو ماں ہے اس کی بیٹی مشکل ہی سے پردے دار ہوگی. غریب رشتہ داروں کو نظر انداز کرنے والے ماں باپ کی اولاد زیادہ تر خود غرضی ہوتی. کہیں کہیں یہ قانون ٹوٹتا ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ اچھا اس کو وہ مل گیا, ماحول اچھا مل گیا, دوست اچھے مل گئے تو تبدیل ہو گئے, لیکن زیادہ تر ہوتا ایسا ہی. دیکھیے ابھی میں نے کہا کہ بچہ ہر چیز آبزرو کر رہا ہے, وہ ماں اور باپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے, بلکہ یہ ہے کہ بچہ والدین کو رب سمجھتا. جب ہی یہ کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر ہماری اگلی جو نشست آئے گی اس میں بھی بات ذرا تفصیل سے بیان کریں گے, وعدہ خلافی کبھی بچے سے نہیں کرنی چاہیے, سخت منع. وجہ اس کی کہ وہ آپ کو رب سمجھتا ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یعنی باپ جو میرا رب ہے جب یہ جھوٹ بول رہا ہے مجھ سے یا وعدہ خلافی کر رہا ہے تو اس کا اعتماد بڑے ہونے کے بعد رب کائنات سے بھی اٹھ جاتا ہے. کہاں آپ کو اللہ کے وعدوں کے اوپر کوئی اعتبار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اگر یہ کرو گے تو میں تم کو یہ اجر دوں گا, اس کا یہ ثواب ہے, یہ فضیلتیں, سب کچھ سنتے ہیں اور کانوں پہ ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی جو نہیں رنگتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا, کہ بس اتنا سب کچھ سننے کے باوجود بھی عمل کے لیے کوئی رغبت پیدا نہیں ہوتی, اس وجہ سے کہ اپنے رب کے اوپر سے اعتماد اٹھا ہوا ہے. تو اور جب یہ قرآن کے اندر کتنی جگہوں پر اور دعاؤں کے اندر بھی جملہ بار بار آتا ہے کہ انکا لا تخلف المیعاد, اللہ کبھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہ بچہ بھی اس کے ننھے سے دل کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا کہ اگر اس سے کبھی کوئی وعدہ خلافی کرے, کیونکہ یہ اس کو رب سمجھ رہا ہے, ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتا. اس کی بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ مثلا بچہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھوا کر جائے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو وہ چیز نہ دیں, یا تو وہ کیسی عجیب سی نظروں سے آپ کو دیکھتا ہے, وہ یقین نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ آپ نے کیا. یعنی ایک بچے کے اندر فطری طور پر ایک صفت عدالت ہوتی ہے, اس کا نفی ہوتے دیکھتا ہے تو اس کو حیرانگی ہوتی. وہ آپ کو رب سمجھ رہا ہے اور آپ نے وعدہ خلافی کی, اس کو بڑی نفسیاتی طور پر اس کے بہت سارے ایسے عوامل ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے بڑے ہونے کے بعد اس کا رب کائنات پر سے بھی اعتماد اور یقین اٹھ جائے, جس کے والدین یہ جنہوں نے ابھی وعدہ خلافی کی یہ ذمہ دار ہوں گے اس کے.
اچھا اب بچہ آبزرو کر رہا ہے، مثلا ماں دعائیں پڑھ رہی، یہ بظاہر آپ کو بچہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف کھیل رہا ہے، یہ اپنے کام میں مگن ہے، جی نہیں، یہ تمام چیزوں کو ایبزارب کر رہا ہے، ہر چیز جو بھی جس محفل کے اندر یہ بیٹھا ہے، جو چیز وہاں پر پڑھی جا رہی ہے، ہر چیز اس کے اندر جا رہی ہے۔ اور جب یہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اندر یہ تصویریں نقش ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ بچہ وہی کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ دیکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا بچے کی سائیکی ہوتی ہے، کیوں وہ بڑوں کے چپل پہن کر چلنا چاہتا ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، وہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ جیسے بڑے کر رہے ہیں ویسے کرنا چاہتا ہے، ان کے اعمال کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ ایک بار بھی ہو سکتا ہے، لیکن بار بار کیوں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مثلا آپ دن میں 5 مرتبہ کم سے کم نماز پڑھیں، اور مستحب نمازیں جو الگ پڑھیں؟ بار بار جب بچہ دیکھے گا ماں کو عبادت کرتے ہوئے اس میں خود بخود وہ چیزیں منتقل ہوتی جائیں گی۔ جب کیوں ہے دن میں بار بار اذان کیوں دی جاتی؟ ایک دفعہ بس کافی ہونا چاہیے تھا دن میں، نہیں، ان بار بار چیزوں کے اثرات ہیں۔ تربیتی عمل میں لوگ اکثر بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بھائی کب تک کہتے رہیں، کب کہتے ہی آپ کو رہنا ہے۔ جس طریقے سے روزانہ آپ کو 5 وقت اذان کہنی ہے، اس میں ایک چیز کے متعلق آپ کا اعتقاد ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اگر میں 1 سال بھی اذان نہ دوں تو میرا اعتقاد اس پہ سے کمزور ہو جائے گا، نہیں، پھر بھی کہا جاتا ہے کہ دو، تاکید بار بار کی جاتی ہے، بار بار وہی جملے نمازوں کے اندر پڑھو جو کہ تمہیں ہمیشہ پڑھنے ہیں۔ اس کی کیوں ہے؟ اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں اکثر وہ بھی جو موبائل فون کمپنیز وغیرہ ہیں۔ آپ دیکھتی ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی اشتہار کو 100 200 500 دفعہ آپ دیکھ کے بیزار ہو جاتے ہیں اس سے، لیکن ان کو پتا ہے کہ اس سے کیا سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے، بار بار کا دیکھنا سے کیا چیزیں، سب چیزیں آپ پر کس انداز سے بڑے ہونے کے باوجود بھی اثر انداز ہونی چاہیے جائے گا کہ بچہ۔ اور کچھ چیزیں اور بھی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو تربیتی امور کے لحاظ سے اگر گھر میں کچھ پرندے بھی پال کر رکھیں، جیسے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ کبوتر رکھنے کے متعلق اس سے بچے کو جنات کے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے، اور مثلا یہ بھی فرمایا کہ ان کے پروں کی پھڑپڑاہٹ جو ہے کبوتروں کی، یہ مثلا شیاطین کو وہاں سے دفع کرتی۔ تو اس طریقے سے اور بھی ہیں جو کہ آپ خود بھی دیکھیں کہ کیا چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خود بچوں کی اپنا بھی انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا ہے اور فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ باپ جو ہے وہ گھر میں اسے چاہیے کہ وقت بھی دے، وہ زیادہ تر باہر نہ نکلا رہے۔ جیسے کہ کہا ہے پیغمبر نے کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا اللہ کو اس اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے جو میری اس مسجد نبوی میں بجا لائے۔ یعنی جتنا وقت یہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے، جتنا آج آپ بچوں کو وقت بچپن میں دے رہے ہیں اتنا ہی یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو وقت دیں گے۔ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی نہیں ہے اس سے پہلے تو اس کے بعد یہ ان کے پاس بھی وقت نہیں ہوگا آپ کو دینے کے لیے۔ تو اس کا فائدہ بھی اتنا ہے کہ سوچئے مسجد نبوی میں اعتکاف سے بہتر قرار دیا کہ مرد کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا آ کر۔ تو یہ تربیتی امور کے اندر یہ ضرور ہے کہ باپ یہ نہیں کہ بس گھر میں ٹھیک ہے بچے ہیں اس کے بعد اپنے اس میں نکل گیا دوستوں یاروں کے اندر، وہ اپنے وقت کو وہاں لگا رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ماں بھی شروع سے دیکھے، بچہ جو ہے ماں کو باحجاب دیکھے۔ اچھا، گھر میں تو ظاہر ہے کہ ہر وقت حجاب نہیں پہنے رہے گی، لیکن یہ کہ اسے اکثر اوقات میں کہیں جا رہی ہے تو اس کو باحجاب ماں کو نظر آنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بچی اگر ہے تو بعد میں خود بھی وہ باحجاب بن، اور بچپن ہی سے اس انداز سے اس کی تربیت ہوتی جائے، کیونکہ دیکھ دیکھ کر اس نے سیکھنا۔ دیکھیے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 2 گھرانوں کا موازنہ کریں تو ان میں بچوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے، ان بچیوں کے اعتبار سے جو ظاہر ہے کہ فسق و فجور کے ماحول میں بڑے ہوئے ہوں، جو وہی چیز سیکھ رہے ہوں، کچھ کر رہے ہوں، تو ویسے ہی ان کے اندر بھی یعنی کیونکہ وہ صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ وہی چیز دیکھ کر ایک طرح کی بچی کچھ اور چیز سیکھ رہی ہے، اور گھر میں پاک و پاکیزہ والدین کو دیکھ کر، ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر ان کے اندر نیک اثرات جو ہیں وہ الگ طریقے سے آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہے روزانہ مثلا اپنے باپ کو داڑھی مونڈتے ہوئے، تو وہ بھی ویسی کرنے کی کوشش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے مثلا اگر بچہ بھی جو ماں صرف دعائیں پڑھ رہی ہے نماز پڑھ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ یہی بچہ بڑا ہو کر یعنی اس کی سائیکی کے اندر یہ چیز آئے گی کہ اس کو بھی نماز پڑھنا، یا بھی نمازی بنے گا۔ اور دیکھیں نیک لوگوں کے بھی جو اثرات ہیں وہ بھی بہت ہوتے ہیں، ان کے پاس بچوں کو زیادہ تر لے جانا چاہیے، نیک لوگوں کے پاس۔ لوگ آیت اللہ بہجت کے پاس
اپنے بچوں کو لے کر ابھی بھی جو مختلف علماء ہیں ان کے پاس لوگ لے کر جاتے ہیں اس انداز سے، کوئی دعا پڑھوانے کے لیے. بہرحال ان کے پاس جانا، ایک فسق و فجور کے حامل آدمی کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی کہ وہ متاثر برائی کے اعتبار سے کر سکتا ہے، تو نیک لوگوں کے لیے کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوگی. نیکی تو اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، برائی کے اندر تو اس لحاظ سے کوئی اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. لوگ آیت اللہ گل پائیگانی کے پاس اپنے رشتہ دار بچے جو ہیں وہ ان کے پاس آتے تھے، آیت اللہ سید محمد رضا گل پائیگانی، چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گی. ظاہر ہے کہ وہاں پہ بے پردگی اور اس کا کوئی انداز سے عنصر نہیں ہوتا. تو یہ ان تمام چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. اسی طریقے سے امام خمینی تو علماء کے پاس لے کے جائیں. اچھا دیکھیے، بچوں کو سازگار ماحول فراہم کرنا بہت ضروری ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. بہت کم گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کے لیے مثلا دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، بچوں کے لیے مثلا الگ سے کوئی ایک چھوٹی میز ان کے لیے ہو جہاں وہ ہول سول صرف اس کی چیزیں ہوں. یہ نہیں کہ وہ سارا گھر اس میز کو استعمال کر رہا ہے، اس پہ نہیں، بچے کا پورا مکمل حق ہو اس کے قد، سائز اور اس کے مطابق. اب ضروری نہیں کہ ہر چیز اتنی فینسی ہو، ہر شخص اپنے مالی استطاعت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اقدام کر سکتا ہے. کرسی بھی اس کے مطابق ہو. بچے کے اندر یہ بہت بڑی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ چیز میری ہے، صرف یہ نہ ہو کہ ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہو، نہیں، اس خاص اس کے قد کے مطابق. حتیٰ کہ جو بک شیلف ہوتی ہیں وہ بھی اس کے مطابق، حتیٰ کہ یعنی جہاں وہ کتابوں کو رکھ سکے. بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں لائبریریز میں بچوں کے اعتبار سے بہت نیچے لو اس کے اوپر وہاں پر کتابیں ہوتی ہیں کہ بچہ خود جائے اور جا کر کتابیں نکال سکے. لیکن ہمارے عام طور پہ اتنے اونچے شیلف کے خود سیڑھی لگا کے وہ اتارنی پڑتی ہیں چیزیں وہاں سے، تو جہاں وہ خود بیٹھ کر کام کر سکے. بچہ بہت پراؤڈ اور ویسا فیل کرتا ہے کہ صرف میری چیز ہے، یہ میری میز ہے، یہ صرف جتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف میری. اس کو دل چاہتا ہے وہاں بیٹھے اور اپنا کام کرے. ورنہ بیڈ پہ بیٹھ کر یا کسی بھی جگہ زمین پہ بیٹھ کر اور قالین پہ بیٹھ کر وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے تو اس لحاظ سے یہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا. یا اس کے دینی اعتبار سے بھی اس کے قد کے برابر مطابق مثلا جائے نماز، آپ چھوٹی سی جائے نماز لے کر آئیں اس کو شوق بیدار کرنے کے لیے. اور بچے کا ایک رغبت ہوتی ہے کہ چلو بھائی اپنی جائے نماز لے کر آؤ، وہ اپنی لے کر آئے گا، آپ اپنے بڑے سائز کی جائے نماز لے کر رکھیں گے. یہ سب بچے کی تربیتی امور کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ جس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہیے. پھر یہ بچے کے اندر خود بخود آگے بڑھنے کی صلاحیت آگے چلتی چلی جاتی. تو اور ایک بات اور بھی ہے، لوگ بہت آج کل شکایت کرتے ہیں کہ مثلا بچے جو ہے وہ صحیح طور پر پڑھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ سب کچھ. تو دیکھیے ایک چیز اور علماء کہتے ہیں کہ بچے کو کبھی بھی کوئی اسٹیشنری کی کوئی چیز دلوانے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. آپ اور تمام چیزوں میں پیسہ بچانے کی فکر کریں، ان چیزوں میں پیسہ نہ بچائیں. جتنا بھی ہو سکے بچے کو گاہے بگاہے اسٹیشنری کی دکان پہ جائیں، بچہ پین لے کر آئے، مارکرز لے کر آئے، کلرنگ بکس لے کر آئے، اور چیزیں لے کر آئے، جتنا بھی اس کے اندر ہو سکے. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ جب لے کر آئے گا تو اسے استعمال بھی کرے گا. استعمال کرے گا تو اس کا خود بخود ان کتاب اور کاپیز اور ان چیزوں کے اندر اس کی رغبت ہوتی چلی جائے گی. حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی معصومانہ جو سٹوری بکس ہوتی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے خود جب ہمارا بچپن تھا تو ہم لوگ جس طرح سے مثلا اس زمانے میں جو ہے وہ اردو میں جو ہے وہ نونہال وغیرہ آیا کرتا تھا، وہ ہم بہت شوق سے مہینے کے بار بار دکان پہ جا کے پتہ کرتے تھے نونہال آیا یا نہیں آیا. تعلیم و تربیت اب بھی آتی ہیں یہ سب چیزیں، لیکن بچہ آپ تو اس میں جاتے نہیں دیکھتا میں ان کو کہ وہ اس طرح کی کوئی چیزیں اس کو استعمال کرتے ہوں. تو معصومانہ بچپن ایک جسے کہا جائے، اس کو ان کی ایج کے مطابق کہ ہر معلومات کا ایک خاص وقت ہوتا ہے. یہ ٹی وی، یہ جو کیبل ہے اور یہ جو سیل فونز ہیں اور یہ آئی پیڈز ہیں اور یہ اسمارٹ فون جتنے اب آ گئے ہیں، انہوں نے بچوں کا بچپن قتل کر دیا، ہلاک کر دیا ہے ان کا بچپن. ان کی ساری معصومیت کو داغدار بنا دیا بچوں کو ایسے مناظر دکھا کر یہ تمام چیزیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کی معصومیت متاثر ہو گئی، داغدار ہو گئی. اب کیا ان کا روحانی طور پر ان کی تربیت آپ کر سکیں گے؟ اسی طریقے سے روتے رہیں گے لوگ اور والدین کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو اسی طرح سے کتنے ایسے ہیں ابھی بھی، طاہرہ اتنا اچھا رسالہ آتا ہے، معصوم آتا ہے، اور بھی ہیں. دیکھیے گنے چنے ایک دو ہیں، اس کے علاوہ تو مجھے پتا بھی نہیں کوئی. یعنی شیعت کے اندر بچوں کے لحاظ سے کوئی کام ہی دیکھا جائے تو کچھ ایک آدھ کے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہوا. کتنے ورائٹی ہونی چاہیے. آپ جائیں مارکیٹ کے اندر بچوں کے رسالے، چیزیں اور وہ سب چیزیں جا کر دیکھیں، کتنی ورائٹی آپ کو نظر آئے گی. لیکن کیا کہ دین کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی ورائٹی نہیں، اور ہیں بھی تو ان کے وسائل محدود ہیں. وہ بلیک اینڈ وائٹ چیزیں نکال رہے ہیں، کچھ ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ نہ کوئی اس لحاظ سے
تو نہ کوئی ڈونیشن دینے کے لیے کوئی آگے آتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ پھیکی اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچوں کو ایسے انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے پھر. تو بچوں کو دیکھیے کتابوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ کتابوں کی دکانوں کے اوپر لے کر جائیں اور گاہے بگاہے لے کر جائیں، کم سے کم ایک مہینے میں ایک دفعہ ضرور لے کر جائیں جہاں اپنی پسند کی کتابیں وہ خریدیں. مثلا کسی جگہ بک فیئرز لگے ہوں، بک فیئرز میں بچوں کو لے کر جائیں. اتنا زیادہ ایران کے اندر دیکھیے کیوں ہر شخص وہاں پہ کتاب، عام طور پر جو ذرا بھی دیندار اور افراد ہیں، اور ایئرپورٹس وغیرہ پہ بھی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جیسے میں نے پہلے کہا تھا بیٹھے ایک دوسرے کو خالی دیکھتے ہیں لوگ، وہاں بیٹھ کے لوگ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. خود حرم معصومہ قوم کے جو صحن ہے بالکل اس میں پورے سال ایک بک فیئر مستقل لگا رہتا ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، بچوں کا سیکشن الگ ہے، کتنے کاروان وہاں پہ صحن میں کھڑے ہوتے ہیں اور گھنٹوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھی میں نے ایک آدمی کو بھی کبھی اس کے اندر جاتے نہیں دیکھا. بس ظاہر ہے جو علماء وغیرہ کاروان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ علم دوست ہوتے ہیں، وہ اندر جاتے ہیں جو بھی کتاب خریدنی ہوتی ہے. ورنہ بچوں کے حوالے سے سیکشن کم سے کم دیکھنے تو اندر چلے جاؤ. چلیں آپ کو فارسی نہیں آتی، کتابیں فارسی میں رکھی ہوئی ہیں، لیکن دیکھنے کے حد تک ایک شوق ہوتا ہے کہ چلیں وزٹ تو کر کے آئیں کہ اندر کیا کیا چیزیں بچوں کے اعتبار سے ڈی وی ڈیز ہیں اور کیسٹ کہانیاں، پتہ نہیں کیا کہ کچھ اس کے اندر. خود حرم معصومہ قوم کے اپنے صحن کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، لیکن کوئی شخص وہاں پر نہیں، کیونکہ اس کا کوئی شوق ہی ڈیولپ نہیں ہوا ہے. کتنے مدرسے کے ہمارے جو بچے ہیں ان کے جو والد ہیں مثلا وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں، مائیں تربیت یافتہ نہیں، اکثر مائیں آ کر شکایت کرتی ہیں شوہر جو ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے اور بد اخلاق بہت زیادہ ہے. اچھا ان کو کیا مشورہ ہم دیں گے؟ ظاہر کہیں گے بھائی کسی عالم کے پاس لے جاؤں، کہیں کبھی کسی عالم کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہوں گے وہ. اچھا کوئی یہ کتاب ان کو پڑھوا دیجئے، کتاب ساری زندگی کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی ہے کوئی. اچھا یہ ڈی وی ڈی لے جا کر سنوا دیں، کچھ کر دیں، نہیں ڈی وی ڈی سننے کی تو بالکل ان کو عادت. بھائی کوئی فورم ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے اس شخص کو قائل کیا جائے. البتہ ایک فورم تھا جو کہ وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، مجالس اعضاء کا فورم. کیا کریں کہ اس کے نہ وہ عنوانات رہیں وہاں. تو میں اکثر ایک جملہ بار بار کہتا ہوں، میرے اپنے دوست بھی ہنستے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی صرف اونچائی، لمبائی اور گہرائی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے. وہ تمام باتیں کہ جس سے عام لوگوں کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، نہ ان کی نفسی وہ ٹھیک ہوتے ہیں، نہ ان کا اخلاق صحیح ہوتا ہے، نہ ان کی دینی معلومات میں اس لحاظ سے اضافہ ہوتا ہے جو ان کا آخرت میں کام آئے. تو اس ٹیسٹ سے متعلق نہ وہ کتابوں سے آشنا نہیں ہے لوگ، کیونکہ دیکھیے کتابیں جو ہیں اکیلے میں بھی امر بالمعروف کرتی ہیں. سامنے کہنے والے کی بات سے تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو کتاب ہے فقط ہو سکتا ہے ایک لائن پڑھ کر کوئی چینج ہو جائے، اس کا کوئی ایک چیپٹر پڑھ کے کوئی چینج ہو جائے. ایک جیسے کہا جاتا ہے نا، ایک جملہ کسی عالم کا سن کر لوگ تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک تقریر سن کر تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، یعنی اپنی تقریروں سے لوگوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بچوں کو شروع سے اس کا عادی بنانا چاہیے، وہ کتابیں سننے کے عادی ہوں، وہ علماء کے پاس جانے کے عادی بنے، وہ جو ہے ان سے رجوع کرنے کے عادی بنے، وہ ان کی تقاریر سننے کے عادی بنے. کہیں پہ بھی ایک کتاب کا ایک جملہ، ایک تقریر کا ایک جملہ کوئی ان کو ایسا کلک کر جائے گا کبھی نہ کبھی کہ بگڑے سے بگڑا آدمی بھی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ان چیزوں کا عادی ہی نہ ہو تو پھر کس طرح سے اس کو راہ راست پر لے کر آئیں گے؟ آپ خود سوچیے کہ سارے ہاتھ پاؤں اپنے کٹوا دیے جائیں. تو کتابیں ہیں، اسٹیشنری ہے، اس میں لوگ پیسہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. ایک پینسل دلوا کر لے کے آئیں گے، ایک پین اس کو دلوا دیا. نہیں، اس کو تھوڑا سا پیسہ اس کے لیے رکھیں. جہاں اتنے فضولیات کے لیے اور شاپنگز کے لیے پیسے رکھے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی رکھیں. کہا جاتا ہے نا کہ سیو منی اینڈ اسپوائل دا چائلڈ. پیسہ تو آپ نے بچا لیا لیکن بچہ آپ نے خراب کر دیا، اس کے اوپر آپ پیسے نہیں لگا رہے. جیسے وہی ڈاکٹر جب مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ جناب وہی کہ آپ اولیو آئل کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ وہی پھر کہتا ہے کہ مہنگا بہت ہوتا ہے، تو وہی کہتے ہیں اچھا پھر اس کا مطلب آپ بائی پاس آپریشن کے پیسے جمع کر رہے ہیں. اس کا مطلب گھٹیا اور سستی دوا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت مہنگی دوا لکھ دی، 50 روپے روز کی دوا کہاں سے میں استعمال کروں. گھٹیا دوائیں کوئی یا سستی قسم کی دوائیں جو مرض پالے گا، جب وہ واقعی خرابی کی طرف جائے گا تو اس دوا سے 10 گنا زیادہ خرچہ والا اس کو بعد میں کرنا پڑے گا اور شفا پھر بھی نہیں ملے گی. یہ جو بچہ ابھی خراب ہونے جا رہا ہے بعد میں، تو بعد میں آپ کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کرنا چاہیں اس کے بعد پھر یہ بچہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا اگر آپ نے وہ وقت نکال دیا. پریونشن از بیٹر دین دا کیور، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے. ابھی سے ہی آپ اس کو
اس طرح سے کر دیں، تھوڑا سا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر دیں. انشاءاللہ اگلی جو ہماری نشست آئے گی جس کے اندر استاد کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو وہاں پر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس 500 روپے پہ جو کسی شخص کو رکھ لیں جو پورے مہینے 500 روپے میں آ کر پڑھائے. تو ظاہر ہے پھر اس کو جو کوالٹی آپ کے پاس ہوگی وہ آپ خود دماغ میں سوچ سکتی ہیں. تو اس میں آپ پیسے لاکھ بچاتے رہیں اپنے، اور باقی چیزوں کے اندر جو خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ خراب ہی نکلے گا. تو اب کیا ہے کہ کوشش کریں کہ بچے کو جتنا آپ دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں اس کی معاونت کریں آپ. مثلا سردیاں ہوں، بچے کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور وضو کر کے اس کو مثلا نماز پڑھانی ہے. ابھی میں 1-2 سال کے بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اب آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کو اب نماز کے لیے بھی اب اٹھانا چاہیے. تو کیا ہے اس کو اب کیا ٹھنڈے پانی سے نہیں، اب اس کے لیے پہلے سے آپ گرم، اب کیا ہے فیسیلیٹیٹ کریں، گرم پانی کا انتظام کریں. ہر شخص، کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ تقریر جاتی ہے، ہر شخص کے گھر میں ضروری نہیں کہ گیزر ہو، تو والدین پہلے سے مثلا چولہے پر پانی گرم کر کے اس حد تک نیم گرم پانی کر دیں کہ اس کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو جائے. ورنہ ٹھنڈے پانی کا سوچتے ہی جو ہے اس کو سارے یعنی بلکہ اس کو نفرت ہونے لگے گی وضو سے اور نماز سے، اگر آپ نے اس انداز سے اس کی کمک نہیں کی بچے کی. گرم پانی مہیا کریں. اگر سردیاں ہیں، سردی سے نکلنا بستر سے مشکل ہوتا ہے تو کمرے میں ہیٹر کا یا کوئی بھی اس طرح سے گرمی کا کوئی انتظام کریں. بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ تربیتی امور ہیں سارے، اس کے لیے اپنی ایک ذاتی الارم کلاک جو بچوں کے لحاظ سے ہو، جس سے بچہ خود اٹھنے کا عادی بنے. ورنہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بڈھا ہو جائے گا لیکن ہمیشہ محتاج رہے گا کہ نماز کے لیے اسے کوئی دوسرا آ کر اٹھائے. بچپن سے اس کی عادت ڈالیں گے الارم کلاک پہ خود کس طریقے سے نمازوں کے لیے اٹھنا. کبھی کبھار اس کی نہیں آنکھ کھلے تو آپ اس کو جا کر اٹھا دیں، لیکن اس کا عادی اس کو خود بننا چاہیے. وہ ہینڈی کیپ معذور بالکل نہ ہو کر رہ جائے آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے کہ آپ ہی کو ہمیشہ نماز کے لیے اٹھانا. تو ورنہ ساری زندگی اس انداز سے محتاجی رہے گی اس کی، اور اکثر و بیشتر نمازیں قضا کرے گا. وہ اس وجہ سے کہ آپ نے تربیتی امور میں اس کا خیال نہیں کیا تھا. اچھا، اسی اعتبار سے لڑکیوں کے پردے کے لحاظ سے ان کا گھر میں لباس کیسا ہونا چاہیے ماؤں کو دیکھنا چاہیے. یا ان کی نفسیات پر آج کل اس انداز سے خراب لباس وغیرہ بھی آنے لگے ہیں، جس انداز سے کہ گھروں میں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، اور نامناسب قسم کا کوئی لباس حجاب کے لحاظ سے لڑکیاں آج کل جو ہیں وہ پہننے لگی ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو بتا بھی نہیں سکتے کتنی تعداد میں لڑکیاں، بہنیں اور وہ جو ہیں مدرسے پہ اور پہ خطوط بھیجتی ہیں، ای میل کرتی ہیں کہ خود ہمیں اپنے بھائیوں سے ہی خطرہ ہو گیا. یعنی اس انداز سے خراب یہ جو ڈش اینٹینا، ٹی وی اور کیبل اور اس نے خراب کر دیا ہے کہ بہنیں اپنے بھائیوں سے جو ہے عزتوں کے اعتبار سے خطرہ محسوس کرنے لگی. تو یہ سب چیزیں دیکھیے کیا ہیں، یہ اب مومنین کے گھروں میں عام طور پر اس متعلق کوئی بات ہوتی نہیں ہے، اور مجالس اور ان تمام چیزوں کے اندر بھی اس متعلق کوئی بات نہیں ہوتی ہے. نہ ان موضوعات کے اوپر کہیں کسی جگہ کوئی بولا جاتا ہے. تربیت، نہ کوئی سیمینار اس موضوع پہ ہوتا ہے تربیتی امور کے حوالے سے، نہ کوئی ورکشاپ ہوتا ہے، نہ کوئی مباحثہ ہوتا ہے، نہ کوئی مکالمہ ہوتا ہے، نہ ٹی وی پہ ہی آپ کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے نہیں کبھی دیکھا ہوگا جس انداز سے ان چیزوں کو ایڈریس کبھی کرتا ہو. گھروں میں بھی لا یعنی باتیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، فضول رشتہ داروں کو ملنا ملانا ہے، اور دین، آخرت، خدا، رسول، امام کے متعلق تو آپ کو شاذ و نادری رشتہ داروں میں بھی جب بیٹھتے ہیں تو کوئی بات کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے. یعنی ایسی گفتگو کہ جس میں گفت کم ہوتی، یعنی اس قسم کی واقعتاً گفتگو جو ہے آج کل ہونے لگی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جو ہے اس بات کو سمجھیں. اور ایک اور بھی بات یہ کہ دیکھیے، جو بچہ جو ہے اپنی ماں سے جو ہے اس لحاظ سے بہت محبت کر رہا ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے اپنی ماں سے. یہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بہت پرسکون محسوس کرتا ہے. ایک بات اور خاص طور پہ تربیتی امور کے سلسلے میں وہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بچوں سے جیسے جیسے بچے بڑے بھی ہوتے جائیں، والدین ان سے اپنے فزیکل کانٹیکٹ کو، انہیں گلے لگانا، ان کے ہاتھ پکڑنا، ان کو پیار کا اظہار کرنا، ان سے ایسے جملے بولنا جو شائستہ ہوں اور پیار و محبت کے اظہار کے لیے ہوں اپنے بچے سے، اور ان کو جس اعتبار سے گلے لگانا. یہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے والدین آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے پیچھے کرتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں اب یہ بڑا ہو گیا، ابھی کہاں اس باتوں کی ضرورت نہیں رہی. اب یہ مجھ سے ایک دفعہ علامہ عقیل الغربی صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ہم بھائی جب سارے جمع ہوتے ہیں ایک جگہ تو ہم اپنی ماں کے پاس جس طریقے سے
ماں اپنے پروں کے اندر جس طرح بچوں کو نہیں لے لی، اس طرح ہم سارے بھائی جا کر بستر پہ جا کر ان سے لپٹ جاتے ہیں، اور تو اس انداز سے اتنی محبت کا اپنی ماں کے ساتھ اظہار کرنا، ماں کا ان کے ساتھ اظہار کرنا، تو ایک خود سوچیے کہ کتنی اچھی گھریلو فضا، ہر لحاظ سے اس کے اندر کوئی نافرمانی پھر دیکھنے میں نہیں آئے گی. یعنی جسمانی اعتبار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے محبت کا، جو کہ عام طور پر اس کے خلاف ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. تو بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ماں شاذ و نادری ماں انہیں کبھی پھر ہاتھ لگاتی ہو، انہیں پیار کرتی ہو، بچے ماں کو کوئی بوسہ دیتے ہوں، کچھ کبھی ہمیں دیکھنے میں عام طور پر نہیں آتا. تو اچھا اب کیا ہوتا ہے، اس سے بچہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، باپ اسے پیار کرنا بند کر دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت صرف اور صرف اس پہ لعن طعن ہوتا ہے، صرف اور صرف اس پر اعتراض ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے، صرف اسے کوسنے دیے جا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے اس کی شکایتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. بچہ آہستہ آہستہ والدین سے دور ہونے لگتا. کیا ہوتا ہے، باہر کی دلچسپیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، باہر کے دوست بڑھتے چلے جاتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے ہیں. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غمگسار ہوتا، وہ غمگساروں کی تلاش میں باہر نکل جاتا اور مل جاتے ہیں اس کو. اچھا لڑکیاں کیا ہوتی ہیں کہ ماں نے اس سے پیار و محبت کرنا جو ہے وہ بند کر دیا، باپ نے پیار و محبت کرنا بند کر دیا. اب کیا ہے، وہ اس کے کان بھی ترس گئے پیار و محبت کی بات سننے کو، اور اس لحاظ سے ماں اور باپ دونوں سے دور ہو گئے. اب کیا ہوگا، کوئی بھی اوباش، کوئی بھی لفنگا جب بھی کوئی اس قسم کی جعلی محبت بھری بات کہے گا، یہ فوراً اس کی طرف کھنچتی چلی جائے گی. والدین سے پہلے سے ہی دور ہو گئی ہے، اب وہ مخالفت کریں گے تو یہ بغاوت پر اتر آئے گی، اور اس کے بعد پھر ایک سیریز چل پڑے گی کہ جو کہ تباہی کے اوپر منتج ہو. تو تربیتی امور میں کیا ہے کہ والدین نے صحیح موقع پر اپنے اس محبت کے طاقتور فیکٹر کا صحیح موقع پر استعمال نہیں کیا، اور استعمال کرنا چھوڑ دیا جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا گیا. یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جو کہ دیکھنے میں آتا ہے. ابھی انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو ہوگی، بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اب یہ اسکول بھی جانا شروع کرے گا، اور مدرسے جانا شروع کرے گا، استاد سے پڑھنا شروع کرے گا، اس کے اندر نفسیاتی تبدیلیاں آئیں گی، یہ کھیل کون سے کھیلے گا، یہ تمام انشاءاللہ جو ہماری آئندہ کی جو نشست ہوگی اس کے تمام کے عنوانات یہ بنیں گے. تو آج کی حد تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود يا مولاي يا صاحب الزمان